السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے اسٹوڈیوز سے ڈائبٹیز پاکستان کے فیس بک پیج پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عمومی طور پر آپ سے اس قسم کی گرینڈ ملاقات تو نہیں ہوتی جو آج کے پروگرام میں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شرکاء موجود ہیں، وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کی بیک بون ہے اور آپ کی خدمت گزشتہ 25 سال سے کر رہے ہیں۔ آج ہم کیوں اکٹھے ہوئے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ اپنے داہنے ہاتھ سے میں تعارف شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا تعارف عمومی طور پر دنیا بھر میں اور خاص طور پہ پاکستان میں نشے کی بیماری سے بحالی کے ضمن میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صداقت علی ڈاؤ میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہیں اور پھر اپنی اوائل میں اپنی MBBS کرنے کے بعد اوائل میں جو ہے ڈائبٹیز کی پریکٹس کرتے رہے لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اور ڈاکٹر صاحب کا ایک اور تعارف بھی میں کرانا چاہوں گا کہ ان کا جو پیشن ہے طالب علمی، یعنی کہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے زمانے سے ڈائبٹیز کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے جو پروفیسر تھے انہوں نے ان کے ذمہ جو لگایا تھا کوئی کتابت کا کام، کوئی لکھنے کا، تو اس میں ڈائبٹیز پر ڈاکٹر صاحب ان کی مدد کرتے تھے۔ سو ڈائبٹیز بیکیم ہز فرسٹ لو and passion, and that's why he started in 1995 Diabetics Institute Pakistan in Lahore 71 جیل روڈ پہ، جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں، اور بعد ازاں اس کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے کراچی میں اور مری میں اور اسلام آباد میں بھی ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کی ذیلی برانچز کھولی گئیں جو کہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ میرے لیفٹ سائڈ پہ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر امتیاز حسن، جو اتنے ہی سالوں سے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں بطور میڈیکل ڈائریکٹر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ ہیں، انٹرنسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ادھر ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں جو کہ پھر ہمارے ساتھ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں جو ہمارا طویل ساتھ ہے اس میں ہمارے ساتھ رہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی کنسلٹنٹ ہیں اور فیلو اینڈوکرینالوجی ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر سمیہ کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ انٹرنسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اس وقت جو ہیں وہ نیو ہاسپٹل میں اپنے فرائض سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں بھی پریکٹس کر رہی ہیں ایز اے کنسلٹنٹ۔ آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس آمنہ، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ سائیکالوجسٹ ہیں آپ اور ڈائبٹیز ایجوکیشن میں مدد فراہم کرتی ہیں ہمارے مریضوں کو۔ اور ہمارے ساتھ جو ہیں مس انم طارق ہیں جو کہ ڈاکٹر آف نیوٹریشن ہیں اور غذا کے متعلق جو ہے ماہر ہیں، اور ساتھ میں ڈاکٹر آف فزیوتھیراپی ہیں ہمارے ساتھ، اور نام جو ہے میرے ذہن میں آپ کا احمد علی صاحب جو ہے موجود ہیں۔ سو آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز جو ہے، جیسا کہ ہم یہاں پہ ڈائبٹیز پاکستان پہ پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے ڈاکٹر امتیاز کے اور ڈاکٹر جاوید کے 100 سے زیادہ پروگرام ابھی تک جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے دیگر کنسلٹنٹ ہیں یہاں پہ، تقریباً کافی سارے کنسلٹنٹس لاہور میں تشریف رکھتے ہیں، ان کے بھی پروگرامز جاتے رہتے ہیں فار اویئرنیس آف پبلک۔ مگر جو بات میں آج ڈاکٹر امتیاز سے، ڈاکٹر جاوید سے، ڈاکٹر سمیہ سے اور اپنے دیگر ساتھیوں سے اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیا کنسلٹیشن روم میں ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ جب ایک ڈائبیٹک پرسن، ڈائبیٹک پیشنٹ یوز کرتا ہے، تو کیا یہ حرف آخر ہے، یہ حرف آغاز ہے، یا اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ڈالنا، شامل کرنا بہت ضروری ہے؟ اور کیا یہ صرف بزی کنسلٹنٹس جو ہیں یہ سارا کام کر سکتے ہیں، یا ان کو پیرافرنیلیا بھی چاہیے ہوتا ہے؟ اچھا، ڈائبٹیز سے میرا جو رشتہ ہے کوئی 50 سال سے جڑا ہوا ہے۔ جب میں ابھی میڈیکل کالج میں ہی تھا تو سول ہاسپٹل کراچی میں جو ڈائبٹیز کلینک تھا اس میں مدد کیا کرتا تھا لٹریچر پروڈیوس کرنے میں۔ ہمارے پروفیسر کرنل نجیب تھے، ابھی بھی حیات ہیں، 100 سال ان کی عمر ہو چکی ہے، اب کام تو نہیں کرتے وہ۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ مجھے ایسے رائٹرز کی ضرورت ہے جو سادہ لفظوں میں ڈائبٹیز کے بارے میں کوئی لٹریچر پروڈیوس کر سکیں۔ تو میں ابھی میڈیکل کالج میں تھا اور اپنے کالج کے
جو میگزین کا چیف ایڈیٹر تھا، تو میں نے بس اسی تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے لٹریچر پروڈیوس کرنا شروع کیا، اور ایور سنس میں نے بہت سا لٹریچر پروڈیوس کیا ہے. اور جب میں اپنی ٹریننگ کے لیے امریکہ گیا تھا منیسوٹا میں ایڈکشن ٹریننگ کے لیے، تو مجھے 6 ہفتے کے لیے جوزلین بھیجا گیا تھا. جوزلین ایک ڈائبٹیز سینٹر ہے، اور 6 ہفتے کے لیے میں نے ڈائبٹیز کاؤنسلنگ کو ایک بنیادی سبجیکٹ کے طور پر بھی پڑھا. اور وہیں سے میرے دل میں یہ خواب پیدا ہوا کہ پاکستان میں جوزلین کی طرز پہ ایک ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ بنایا جائے، جہاں لوگوں کو ڈائبٹیز کے حوالے سے ایجوکیشن بھی دی جائے. اسی لیے ہم اس کا نام انسٹیٹیوٹ رکھا، اور انہیں کمپلیکیشن سے بچانے کا اہتمام کیا جائے. اور اب 25 سال ہو گئے ہیں، ڈاکٹر امتیاز اور میں اس وقت سے اکٹھے ہیں، اور 1 آدھ سال کے بعد ڈاکٹر جاوید اقبال بھی ہمیں جوائن کر چکے تھے، اور آپ کو بھی 20 سال 21 سال ہو گئے ہیں میرے خیال میں. اور ہم سب مل کے یہاں یہ کام کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ مس انم ہے جو کہ ڈائٹیشین ہیں، علی احمد ہیں یہ فزیو تھراپسٹ ہے. تو ہماری ٹیم جو ہے وہ بڑی وائبرنٹ ہے، جو ایک ضرورت ہوتی ہے مکمل ٹیم کی. اور ڈاکٹر سمیہ زیادہ تر ٹائپ 1 کے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے. پر ہال مارک جو ہے ڈائبٹیز ایجوکیشن کا وہ یہ ہے کہ آپ اس نسخے پر عمل کر سکیں جو ماہرین کنسلٹیشن روم میں آپ کے لیے پرسکرائب کرتے ہیں چیزیں. تو آپ جب تک کچھ ٹریننگ میں سے نہ گزریں، جب تک آپ موٹیویٹڈ نہ ہوں، جب تک آپ کو صحیح نالج نہ ہو، آپ اس نسخے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جیسے کھیلوں میں کوچ ہوتے ہیں اور کھلاڑی ہوتے ہیں، تو کھلاڑیوں کو اپنے طور پر بھی اس گیم کے رولز پتہ ہونے چاہیے جس کو وہ سیکھنے جا رہے ہیں، اور اسی صورت میں کوئی کوچ ان کو اچھی طرح سکھا سکتا ہے. میرا ڈائبٹیز سے ایک رشتہ یہ بھی بہت ارلی جڑ گیا کہ میری فیملی میں ڈائبٹیز بہت زیادہ تھی. میرے 4 ماموں کو ڈائبٹیز تھی، 4 خالہ کو بھی ڈائبٹیز، میری والدہ کو. پھر میرے بڑے بھائی کو 1983 میں جب ڈائبٹیز ہوئی تو میں نے سوچا کہ اب اگلی باری میری ہے، اور میں نے سوچا کہ کوئی چارہ کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے اس بات سے آگاہی تھی کہ اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنی جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جینز سیڈ کی طرح ہوتی ہیں، اور اگر کسی بیج کو ہم سازگار ماحول نہ دیں تو وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے، اور اگر کسی سیڈ کو سازگار ماحول مل جائے تو وہ پھر بہت پھلتا پھولتا ہے. تو ڈائبٹیز یا دل کی بیماری یا دیگر پرائمری کرونک النیسز جن کے اندر جینز کا بڑا کردار ہوتا ہے، تو کچھ ایسا طرز زندگی ہے جس کی مدد سے آپ جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں. اس میں کئی پلرز ہیں اس طرز زندگی کے، جن پہ 1 بائی 1 اگر آپ عمل کرنا شروع کریں اور وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو میرا خیال تھا شاید ان چیزوں پہ عمل کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا اور جلد یا بدیر مجھے ڈائبٹیز ہو جائے گی. لیکن پچھلے 36 سال میں نہ صرف یہ کہ مجھے ڈائبٹیز نہیں ہوئی اور کوئی پرائمری کرونک النس نہیں ہے، بلکہ آثار بھی نظر آتے ہیں کہ ایسا مستقبل قریب میں ہوگا بھی نہیں، کیونکہ وہ جو میرے مارکرز ہیں، لیبارٹری مارکرز ہیں، وہ بھی دن بدن امپروو کرتے ہیں. تو محنت رائے گاہ نہیں جاتی. الحمدللہ مجھے پوری اس بات کی آگاہی ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اپنی جو صحت کے حوالے سے پرواہ ہے وہ کرنا شروع کر دیں تو اس سے بہت تبدیلی آ سکتی ہے. کیونکہ یہ بیماریاں ہماری قسمت سے نہیں آتی، یہ ہماری لاپرواہی سے آتی ہیں. اگرچہ جینز میں یہ بیماریاں ہوتی ہیں تو لاپرواہی کریں گے تو بیماری آئے گی، اگر ہم لاپرواہی نہیں کریں گے تو ہم بچ جائیں گے. اور صحت کے حوالے سے ذمہ داری اٹھانے کا رجحان معاشرے میں بہت کم ہے. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب قسمت سے ہے. قسمت ضرور ہوتی ہے، لیکن چونکہ قسمت ہمیں بتائی ہی نہیں گئی، تو جو ہمیں چیز بتائی نہیں گئی اس کے بارے میں ہم بھروسہ کیا کر سکتے ہیں. ہمیں تو اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی. اور میں نے ڈاکٹر امتیاز سے بہت فیض پایا پچھلے اتنے بہت سارے سالوں سے کہ جب بھی مجھے کسی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا پریویلیج ہے
یہ فوراً اٹھ کے اپنے کمرے سے نکلے, ڈاکٹر امتیاز کے کمرے میں آئے اور مشورہ کر لیا, اور انہوں نے ایک اسٹریٹ ٹاک کرنی ہوتی ہے کہ ڈو دس ڈونٹ ڈو دس, اور میرا کام ہے یہ کہنا کہ جی بالکل ایسا ہی ہوگا, اور اس کا بڑا فائدہ ہوا. آپ کچھ بتائیں گے کہ میں آپ سے باتیں کرتا رہا اس بارے میں؟ نہیں, آپ تو دیکھیں جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو جینز ہیں ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے, جو ہمیں ملی ہے, جیسے ہم اپنے پیرنٹس ہمارے وہ ہمارے پیرنٹس ہی ہیں, وہ ہم چینج نہیں کر سکتے. تو جینز بھی اسی طرح ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے. جس چیز کو تبدیل کیا جا سکتے وہ انوائرمنٹ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں دا جین لوڈ دا گن اینڈ انوائرمنٹ فائر دا گن. یعنی گن آپ کی لوڈڈ ہوتی ہے, گنز ہماری ڈائبٹیز کے ساتھ جینز ہماری لوڈڈ ہیں, اور لیکن ہم انوائرمنٹ ایسی اگر دے دیں گے تو یہ بندوق چل جائے گی, یہ گولی چل جائے گی. تو اس کو آپ نے جیسے روکا ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے ساتھ. اور کیونکہ اب دنیا کے اندر جو کچھ عرصہ پہلے جو میں امریکہ میں پہلی دفعہ گیا, وہاں گاڑیوں پہ اسٹکر لگے تھے اسٹاپ ڈائبٹیز. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اسٹاپ ڈائبٹیز, ہاؤ کین یو اسٹاپ اٹ. ٹھیک ہے, یہ تو ہونی ہے. میں بھی یہی سمجھتا تھا یہ قسمت کا یہ لکھا ہوا ہے, یہ آپ کے لیکھ میں لکھی گئی ہے, تو آپ کو یہ ہونی ہے. تو جب اس پہ غور کیا, کچھ سیشنز بھی دیکھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ان ڈیزیز میں آ گئی ہے جس کو پریونٹیبل ڈیزیز کہا جاتا ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز, کہ اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں جو میجر چنک ہے, جب دنیا کے اندر ٹرائلز ہوئے, ڈائبٹیز پریونشن ٹرائل ہوئے, تو انہوں نے کچھ جو ٹرائلز کے اندر ایک بات بڑی واضح سامنے آئی کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا کنٹریبیوشن زیادہ تھا. انہوں نے کچھ لوگوں کو لائف سٹائل موڈیفائی کرنے کے لیے کہا, اور کچھ کے اندر انہوں نے گلوکوفیج یعنی میٹفورمن بھی پریونشن کے طور پہ یوز کی, لیکن لائف سٹائل کا جو امپیکٹ وہ زیادہ تھا. اچھا, میرے دیکھنے میں آیا ہے 1972 میں جب پہل میرا واسطہ پڑا ڈائبٹیز کلینک سے, جس میں میں کچھ کنٹریبیوشن کر رہا تھا, تو اس وقت پاکستان میں صرف 1% لوگوں کو ڈائبٹیز تھی, اور اب پاکستان میں کوئی کہتا ہے 15% اور کوئی کہتا ہے 18% یا 14%. تو اگر ہم اسے 15% تصور کر لیں تو یہ جو 15 گنا جو بڑھ گیا ہے معاملہ پاکستان میں ڈائبٹیز کا, تو یہ کوئی قسمت تو نہیں ہماری خراب ہو گئی. تو اس کی کیا وجہ ہے, کیوں یہ اتنی دیکھیں ہمارا جو اگر ہم دیکھیں, اگر پچھلے ہم 10-15 سال سے اگر اپنا بچپن ہم یاد کریں, اور اس کے بعد ابھی ہم سچویشن دیکھیں کہ ہمارے لائف سٹائل میں بہت زیادہ تبدیلی ہوگی. ہم لوگوں نے فوڈ سٹریٹس زیادہ بنائی ہیں اور پارکس کم بنائے ہیں. واک کے لیے جگہ نہیں ہے, سڑکوں پہ بڑی بڑی سڑکیں ہیں, فٹ پاتھ نہیں ہیں. اگر آپ یورپ میں یا امریکہ میں جاتے ہیں, جتنی سڑک ہے اتنا بڑا فٹ پاتھ بھی ہے, تو اتنا لوگوں کے پیدل چلنے کے مواقع بھی ہیں اور سیفٹی بھی ہے. اور تو اس طرح ہمارا لائف سٹائل, کھانے پینے کی عادتیں بہت خراب ہو چکی ہیں. جنک فوڈ کے دیکھیں کہ ہماری جو چینز ہیں وہ آپ کو مڈ نائٹ ڈیلز دیتی ہیں. رات کو آپ کو بچے جو ہمارے ینگ جو بچے ہیں وہ مڈ نائٹ ڈیلز ہیں, اس پہ وہ خاص کنسیشن دیتے ہیں جس کو وہ کرتے ہیں. اور ایک جو کھانا ہے وہ 1800 کیلریز کا کھانا ہے, جو پورے دن میں آپ نے کھانا ہے وہ آپ ایک وقت میں کھاتے ہیں. اور اوبیسٹی جو ہماری ینگ جنریشن کے اندر وہ بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ جہاں سائنسدان مدد کرتے ہیں کہ انسان اچھی صحت کے حامل ہوں, میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, لوگوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں کہ وہ کیسے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, تو وہاں سائنسدانوں کی کوئی ایسی قسم بھی ہے جو پس پردہ بیٹھ کے ایسے کھانے تخلیق کر رہے ہیں اور ان میں کچھ ایسا مزہ ڈال رہے ہیں, اور پیچھے باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ کھانے لوگ ڈھیر ساری مقدار میں کھائیں, اور ان کے اس میں جو مادی مفادات ہیں ان کی خاطر وہ لوگوں کو بہت ہی ایک کانسپریسی کے تحت اوور ایٹنگ کی طرف مائل کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یورپ میں اور امریکہ میں موٹاپا کچھ اس درجے کا نظر آتا ہے. شکر ہے ابھی پاکستان میں مجھے اس درجے کا موٹاپا نظر نہیں آتا جتنا کہ امریکہ میں لوگ ہیوج ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ پیچھے سائنٹیفک کانسپریسیز ہیں, کیونکہ سائنسدان ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کوئی آلو زیادہ سے زیادہ کھائے. کریونگ کی طرف ہوتا ہے کہ ان کا جو فوڈ کریونگ کی طرف آپ رجحان ٹیسٹ برڈز کے مطابق, یعنی اب انسانوں کی جو ٹیسٹ برڈز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کھانوں کو اس طرح تخلیق کرتے ہیں. اور کنسنٹریٹڈ کیلریز والے کھانے ہیں, یعنی ایک اگر آپ تھوڑا سا بھی ایک برگر کھاتے تو آپ کو جو 1500-1600 کیلریز آپ کو مل جاتی ہیں ایک برگر سے, اور ساتھ جو کولڈ ڈرنک ہے اس کے ساتھ اس کا ہے, اور جو فرائز ہیں. اور پھر ایسے ہے کہ اس کے ساتھ جو ٹیمپٹیشن دی جاتی ہے کہ آپ یہ لیں گے تو اب سائز کولا,
جو وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ 10 روپے اور دے کے تو یہ بھی بیڑا کر لو, 10 روپے 20 روپے. اور اس میں برگر میں اور پزا اور فاسٹ فوڈ کے اس قسم کے جو آئٹمز ہیں ان میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ بہت تھوڑے ٹائم میں آپ کے حلق سے اتر کے معدے میں پہنچ جاتے ہیں. اور ہمارے دماغ کی ٹیوننگ کچھ ایسی ہے کہ ہمیں کھانا کھاتے ہوئے کوئی 20 منٹ ہوں تو ہمارے دماغ سے یہ سگنل آتا ہے کہ کافی ہو گیا ہے. اور دوسری طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جب معدہ اندر سے اسٹریچ ہوتا ہے تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کافی کھا لیا ہے. اور فاسٹ فوڈ میں نہ معدہ اسٹریچ ہوتا ہے نہ ٹائم گزرتا ہے. اور تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد سارا دن لوگ جب فاسٹ فوڈ لیتے رہتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو بڑی آسانی محسوس ہوتی ہے. اور چونکہ وہ نیند پوری نہیں کر رہے ہوتے تو جو نیند پوری نہیں کرتا تو اس کا بھی کھانا کھانے کو زیادہ دل کرتا ہے. تو جو تھکا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کچھ تازہ کمک چاہیے ہوتی ہے کھانے سے. تو اب کس طرح یہ مسئلہ حل ہوگا؟ کچھ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا اویئرنیس دینے کی. ہمارے جو اویئرنیس نہیں ہے, دیکھیں ہم بہت سارے لوگ ہیں جیسے آپ بات کی کہ جیسے آپ کو ایک آپ خوش قسمت تھے کہ آپ نے ایک کی فیملی کے اندر ہسٹری تھی ڈائبٹیز, بیک گراؤنڈ تھی فیملی ڈائبٹیز کی, تو آپ کو ایک اندر کہ مجھے بھی ہو سکتی ہے, آپ سوچتے کہ اب میری باری ہے. اصل میں ہم اپنے بزرگوں کو اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی زندگی میں کون سے پٹ فالز اور ٹریپس تھے اور کہاں کہاں وہ کرائسس میں پھنس گئے اور کہاں کہاں ان کو بیماریاں ہوئیں اور کہاں کہاں وہ بحرانوں اور مصیبتوں میں پھنس گئے. ہم ان کے بارے میں سب اچھا کی سوچ رکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ منفی نہیں سوچنا, وہ بہت گریٹ تھے, وہ بڑے اچھے تھے, وہ بڑے ایسے تھے. تو پھر ہم سبق نہیں سیکھ سکتے. اور جینیٹیکلی چونکہ ہم ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی خطرات وہی ہوتے ہیں اور پھر ہم جا کے بھی انہی پھندوں میں پھنس جاتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھی کسی نہ کسی بحران میں پھنستے ہیں, آپ ایکسپلور کریں تو ان کے بڑے بھی اسی بحرانوں میں پھنستے رہے. تو سبق سیکھنے کا اس میں ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے کہ ہم ایک کڑی نگاہ اپنی جینز پہ بھی ڈال لیں. اب تو ایک ٹیسٹ بھی آ گیا ہے جو کہ آپ کا وہ سارا جینیٹک پکچر واضح کر دیتا ہے. جینیٹک میپنگ ہوتی ہے, جین میپنگ ہوتی ہے, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے انسیسٹرز کون تھے, آپ کا سارا انالیسس اور آپ کو کن بیماریوں کا خطرہ ہے. جی اچھا, اس میں جو ہم بات یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اس کو جو ایجوکیشن میس ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کے دیکھیں ہمیں ڈینگی فیور پھیلا, اس میں پورے پنجاب میں میرے خیال سے کوئی 200 ڈیتھ ہوئی ہوں گی کچھ سال پہلے, لیکن ڈائبٹیز ہر 15 سیکنڈ بعد ایک ڈیتھ ہو رہی ہے یا 6 سیکنڈ بعد. اس کی موٹیلٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ کرونک ڈیزیز, یہ کہتی کچھ نہیں ہے, سلو ہے اور لوگوں کے اس کا احساس نہیں پیدا ہوتا ہے. ڈینگی کے بارے میں کمپین چلی, سارے لوگ ڈر گئے, لوگوں نے وہ نکریں چھوڑ کے کپڑے پورے پہننے شروع کر دیے, پارک میں جانا بند کر دیا. اس طرح ایک اویئرنیس ہوئی کیونکہ وہ ایک ایکیوٹ خطرہ تھا. یہ ایکیوٹ پرابلم نہیں ہے, یہ کرونک پرابلم ہے. تو اس کے لیے اس کی پریونشن اور طرح سے کمپین ہمیں اسی لیول پہ چلانی پڑے گی. کوئی کرونک ڈیزیز پریونشن کی کوئی کمپین پاکستان میں ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر ہم کریں سمپل لفظوں میں کہیں کہ آپ پورے ہفتے میں 150 منٹ فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے, 150 منٹ کرنی ہے. آپ یعنی 30 منٹ روزانہ کریں اور 5 دن آپ کر لیں تو آپ کے 150 منٹ پورے ہو جاتے ہیں. یا اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو 50 منٹ کے 3 سیشن آلٹرنیٹ ڈے پہ کر لیں, تب بھی 150 منٹ ہو جاتے ہیں. جو آپ بات کر رہے تھے کہ کیمپین اس کی کتنی بڑی چلی ڈینگی کی, اور ہلچل مچی ہوئی تھی کہ کس طرح ڈینگی کو کنٹرول کریں, کیونکہ وہ جب بیماری ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ کچھ کرتی ہے تو اس کا وہ کریڈٹ بھی لے سکتی ہے. پریونٹیو میڈیسن کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ جب پریونٹیو میڈیسن کے فیلڈ میں کام کرے گی تو چند سال کے بعد وہ کیا کلیم کرے گی کہ انہوں نے کون سی بیماریوں کو نہیں ہونے دیا. اب اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ کچھ بیماریاں لوگوں کو ہونی تھیں اور ان بیماریوں کو کسی حکومت نے اپنی تدابیر سے ہونے سے روک دیا. ڈاکٹر صاحب میں اس سلسلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ ممالک چھوٹے چھوٹے ایسے ہیں جہاں پہ جی ڈی پی یا کتنے ایفلوئنٹ ہیں لوگ یا اکانومی کیسی ہے اس پہ نہیں ناپا جاتا, بلکہ ایک ہیپینس انڈیکس ہوتا ہے. اسی طرح ایک ہیلتھ انڈیکس ہوتا ہے قوم کا کہ وہ ہیلدی کتنے ہیں, کتنے ورک ڈیز میں سک لیوز کتنی ہیں, کتنے وہ پروڈکٹیو ہیں, مینٹلی کتنے ہیلدی ہیں, فزیکلی کتنے ہیلدی ہیں. اور ڈائبٹیز جو ہے اس کا امپیکٹ صرف فزیکل نہیں ہے, جو اس کا سائیکلوجیکل امپیکٹ ہے, بیکاز ہم تو اس سے ڈیل بھی کرتے ہیں کیونکہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ اور ولنگ ویز جو سائڈ بائی سائڈ کام کرتے ہیں. تو اس کا, اور ہمارے کنسلٹنٹس یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں,
تو اس کا ایک سائیکلوجیکل امپیکٹ بھی ہے, اور یہ صرف فرد واحد کی ڈیزیز بظاہر نظر آتی ہے, بٹ اٹ از افیکٹنگ دا ہول فیملی. مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو ساتھ اس کو ڈپریشن ہونے لگتی ہے, اور اس کا موڈ خراب رہنے لگتا ہے, اور وہ اپنی ڈائبٹیز کا غصہ اپنے فیملی ممبرز پہ نکالنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں میری ڈائبٹیز بڑھی ہوئی ہے, اور کسی بھی بات پہ وہ معترض اگر ہوں تو وہ آگے سے بہت ری ایکشن دیتے ہیں. فیملی والے کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو میٹھی چیزیں نہ کھانے دے, تو اس پہ جھگڑا کرتے ہیں. تو ایک ڈائبٹیز ایجوکیشن, ایک آن گوئنگ ڈائبٹیز ایجوکیشن سارے حالات کو بدل سکتی ہے, جس سے کہ ڈائبٹیز ایجوکیشن سے آپ آہستہ آہستہ جو آپ کو روز یعنی جانا پڑتا ہے کنسلٹیشن کے لیے, تو اگر آپ ڈائبٹیز ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت کم کنسلٹیشن کے لیے جانا پڑے گا. جیسے دوسرے لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, کوئی طبیعت زیادہ خراب ہو تو جاتے ہیں. تو اگر کوئی ڈائبٹیز سیلف مینجمنٹ میں چلا جائے تو آلموسٹ ہمارا تجربہ بتاتا ہے یہاں 25 سال کا کہ کچھ لوگ جنہیں ہم ماڈل ڈائبیٹکس کہتے ہیں. تو مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب, کبھی ماڈل ڈائبیٹکس آپ کو کنسلٹیشن روم میں نظر آتے ہیں؟ نہیں, وہ کبھی بھی نظر نہیں آتے, کیونکہ انہیں اپنی بیماری کو مینج کرنے کا طریقہ سلیقہ آ گیا ہوتا ہے. اور ہماری جدوجہد یہی ہے کہ جو بھی کوئی ہمارے پاس ڈائبٹیز کا مریض آئے یہاں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں, تو 6 مہینے میں ہم اس کو ماڈل ڈائبیٹک بنا دیں. اس کے بعد اس کا کنسلٹیشن روم میں پھیرا بس کبھی کبھار ہیلو ہائی کے لیے ہی ہو. اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم اس اپروچ پہ کام کریں کہ لوگوں کو علاج سے بے نیاز کر دیں اور وہ اپنے معاملات کو خود اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ڈائبٹیز ایک ایسی صورتحال ہے جس میں جو کام پہلے قدرت کرتی تھی, آٹومیٹک ہوتا تھا آپ کے جسم میں, یعنی بلڈ شوگر کو مینج کرنے کا سلسلہ, اب آپ نے اسے مینولی کرنا ہے. اور جب بھی آپ کسی چیز کو مینولی کریں گے تو پھر اس کو آپ کو سیکھنا ہوگا, آپ کو فنگر ٹپس پہ وہ ساری باتیں رکھنی ہوں گی. لیکن آپ بتائیے کتنا رجحان ہے, اگر آپ کا تو وسیع تجربہ ہے اس میں, کہ اگر آپ کسی کو مشورہ دیں ڈائبٹیز سیلف مینجمنٹ سیکھنے کا یا ڈائبٹیز ایجوکیشن میں آنے کا, تو کتنی کا کمپلائنس ملتی ہے؟ کمپلائنس دیکھیں, آپ جب میرے خیال سے پاکستان کے اندر یہ چیز نان ایگزسٹنٹ ہے کہ ڈائبٹیز کا آپ نسخہ, جیسے ڈاکٹر اعجاز نے پہلے بات کی کہ نسخہ لکھنا ہی کافی سمجھ آتا کہ نسخہ دے دیتے ہیں وہ پیشنٹ کو, یہ تم جا کے اس پہ امپلیمنٹ کرو, تو نتیجہ اس کا الٹیمیٹلی ناکامی کی صورت میں آتا ہے. تو ڈائبٹیز کے جو کمپوننٹ ہے اس پہ ہم جو اپلائی کرتے ہیں کرونک ڈیزیز ماڈل ہوتا ہے. یہ پوری دنیا کے اندر جو کرونک ڈیزیز مینجمنٹ ہے اس کے ایک پورا کیئر ماڈل دیا گیا ہے کہ کرونک ڈیزیز کو کیسے, اس میں ایک ٹیم ورک ہے جس میں ایجوکیشن ڈائبٹیز کے حوالے سے جس کو پورا کمپوننٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے. جتنی بھی گائیڈ لائن ہے, جیسے ریسنٹ گائیڈ لائن امریکن ڈائبٹک ایسوسیشن کی, اس کے اندر گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس کے اندر ایجوکیشن کا ایک کمپوننٹ ہے. دوسرا کہ جب آپ پیشنٹ ہیں اس کے اور فیملی کے ساتھ آپ شیئر ڈیسیجن لیتے ہیں. کسی بھی جب ٹریٹمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹ کرنے سے پہلے پیشنٹ کو اور اس کی فیملی ممبر کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کا علاج ہے, پھر اس کے ساتھ اس کی جو فائنینسز کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, کیا کیا ٹریٹمنٹ موڈیلٹی ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. پھر جب آپ پلان ان کو دے دیتے ہیں, پھر آپ امپلیمنٹیشن کے لیے پھر اس کو آپ سرویلنس میں ڈالتے ہیں, پھر اس کو کچھ فیڈ بیک اس کا کیا ہے, اس کا رسپانس کیا ہے, اس میں وہ اس پہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, ناپ تول ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جو گول ہیں یہ میجریبل ہیں, یعنی ہر چیز اس کے ڈائبٹیز کی ایسی بیماری ہے جس کے میں آپ چیز کو میئر کر سکتے ہیں. آپ اپنے A1C میئر کر سکتے ہیں, آپ اپنا بلڈ پریشر میئر کر سکتے ہیں, لپڈس کو دیکھ سکتے ہیں, اپنا رینل سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں, تو ہر چیز میجریبل. اب تو انسانوں کی خوشی کو بھی میئر کرنے کے پیمانے بن گئے ہیں, اور کس طریقے سے فزیکل کوالٹی آف لائف کو کوالٹی آف لائف بہتر ہوتی ہے, اور انسانوں کے جو رویے ہیں ان کو ناپا تولا جا سکتا ہے کہ آیا وہ ڈپریشن میں ہے یا انگزائٹی میں ہے یا وہ خوشی کی ایک اچھی سٹیٹ میں ہے, اور ان کے اوپر کافی اثر انداز ہوا جا سکتا ہے. اب ایسا لائف سٹائل آپ سیکھ سکتے ہیں جس سے کہ آپ اپنی خوشی کو کئی درجے اوپر لا سکتے ہیں, اور آگے چل کے ان کو, جیسے کبھی کسی زمانے میں وقت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا تھا, تو پھر آہستہ آہستہ گھڑیاں آئیں, اور اب وقت کا پیمانہ جو ہے اس نے انسانوں کے درمیان تال میل پیدا کرنے میں کتنا بڑا رول ادا کیا ہے. لیکن یہ جو کمپلائنس نہیں ہوتی جو ڈائبٹیز مینجمنٹ میں, اس کی ایک وجہ جو ڈائبٹیز کے ساتھ ڈپریشن کا ایلیمنٹ ہے, کیونکہ جب ڈپریشن ہوتی ہے تو انسان کی کمپلائنس کم ہو جاتی ہے,
وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا, اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا, اور وہ بھاگ دوڑ نہیں کرنا چاہتا, وہ لیزی ہو کے بیٹھا رہنا چاہتا ہے. اور ڈائبٹیز چونکہ جب ہوتی ہے تو اس کا ایک بڑا صدمہ بھی ہوتا ہے, گریف ہوتا ہے, جس سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں ڈائبٹیز کے جن کو 10-10 سال سے ڈائبٹیز ہے, وہ ابھی تک اس صدمے سے نہیں نکلے کہ ان کو ڈائبٹیز ہوئی کیوں تھی. تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں جو سائیکولوجیکل نیچر کی ہیں, کیونکہ ڈائبٹکس انسٹیٹیوٹ اور ولنگ ویز دونوں ٹوین ہاسپٹل ہیں, تو جہاں ڈائبٹیز کے ہاسپٹل کے کنسلٹنٹس مدد کرتے ہیں ولنگ ویز میں, اسی طرح ولنگ ویز کے سائیکالوجسٹ مدد کرتے ہیں یہاں ڈائبٹیز کے مریضوں کی. اور بعض اوقات لوگ سائیکالوجسٹ کا نام سن کے گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو ذہن ہے یا ہمارا دماغ ہے اس کے بارے میں ہم ہمیشہ اس خوشگمانی میں رہنا چاہتے ہیں کہ there is nothing wrong with that. اور حالانکہ ہم سب انسانوں کو ذہنی صحت کے مسائل بھی اسی طرح ہوتے ہیں جیسے کہ جسمانی صحت کے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ کا خیال میں کون سے طبقے ہیں کہ جن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہو اپنی 25 سال کی پریکٹس میں کہ جو نسبتاً زیادہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں اور وہ بہتر زندگی گزارتے ہیں, اور کون سے طبقے ہیں جو زیادہ کمپلائنٹ نہیں ہوتے اور کمپلیکیشنز کا شکار ہوتے ہیں, اپنی فیملیز کے لیے اور اپنی ذات کے لیے بھی مسائل کرتے ہیں, اور ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر بھی بہت بوجھ بڑھ جاتا ہے ان سے. اس میں جو 2-3 فیکٹرز ہیں, ایک تو سوشیو اکنامک فیکٹرز بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ اگر جو لوگ سوشیو اکنامک اسٹیٹا جن کا اپر سائڈ پہ ہے ان کے اندر جو کمپلائنس کا ایشو کافی بہتر ہوتا ہے, وہ لوگ کمپلائنٹ بھی ہوتے ہیں اور اپنی دوا کا, اپنی علاج کا جو انسٹرکشن ہے جو ڈاکٹر کی طرف سے ملتی ہیں, ایجوکیشن کا, وہ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں. اور دوسرا جو ایجوکیشن, کہ اگر ان کا جو ایجوکیشنل لیول جتنا آپ کا بہتر ہے اتنا جو کمپلائنس کے ایشوز ہمیں کم پیش آتے ہیں. جبکہ جو لوئر اکنامک اسٹیٹا کے اندر یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ایڈکشن کے جو لوئر سوشیو اکنامک جو لوگ ہیں ان کے اندر جو ایڈکشن جب ہو جاتی ہے, جو ٹریٹمنٹ میں سکسیس ریٹ اتنا نہیں ہے جتنا آپ ایک خاص سوشیو اکنامک اسٹیٹا کے اندر اوپر والے میں دیکھتے ہیں. اور ایجوکیشنل لیول جب اوپر ہوتا ہے اور جو نیچے والے, ان دونوں میں ایک واضح طور پہ ایک فرق نظر آتا ہے. کہ میں نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ جو ڈائبیٹک اپنے روزگار کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, یعنی پیشہ ورانہ سرگرمیاں وہ جاری رکھتے ہیں, تو وہ اپنی صحت کا بھی زیادہ خیال رکھتے ہیں. اور جیسے کچھ ڈائبیٹکس کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز ہوتے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے, دل ہار گئے, اور اپنا جو اثاثہ ہے وہ دوسروں میں بانٹ کے اور بس فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنا زیور بانٹ دیتی ہیں بہوؤں میں اور بیٹیوں میں. تو ڈائبٹیز ایسی بیماری تو نہیں ہے جس سے کہ زندگی کی طوالت پہ اثر کوئی بہت زیادہ پڑتا نہیں, ہو. اگر آپ ڈائبٹیز کو مینیج کرتے تو یو کین لیو نارمل ہیلدی Okay, لائف, اور normal سے نارمل لائف زیادہ. اسپین ہے, نارمل لائف اسپین اس سے بہتر. میں بلکہ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو 50 سال سے ڈائبٹیز ہے. دیکھیں, میں کئی پیشنٹ آتے ہیں نا, ان کو میں نے کہتا ہوں کہ ڈائبٹیز ان کے لیے بلیسنگ کے طور پہ وہ لیتے ہیں, کہ شاید وہ ان کی جو زندگی ہے وہ ایک بے ربط, بے نظم اور بالکل ایسے چل رہی تھی زندگی, بے لگام چل رہی تھی. تو ڈائبٹیز کو اب تو دنیا میں ایک لائف سٹائل کہا جاتا ہے. ڈائبٹیز کے مریض کو مریض بھی نہیں کہا سکتا, ڈائبٹیز پرسن کہا جاتا ہے. یعنی وہ ڈائبٹیز ایک پیرلل لائف سٹائل ہے جو ہیلدی لائف سٹائل ہے. تو ہر آدمی جس کو شوگر نہیں بھی اس کو بھی ڈائبٹک لائف سٹائل اپنانا چاہیے. اصل بات تو, سچی بات تو یہی ہے کہ جو ریکمنڈیشنز ڈائبٹک کے لیے ہیں جی, وہ کوئی اسپیشل نہیں ہے. وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے اس کو بتائی جاتی ہیں کہ وہ آتا ہے ڈاکٹر کے پاس. جی, باقی لوگ بھی اگر ڈاکٹر کے پاس آئیں گے تو ڈاکٹر ان کو یہی کہے گا کہ جی آپ اپنے کھانے پینے میں یہ احتیاطیں کریں جو ڈائبٹک کرتے ہیں. باقی لوگوں کو بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف جائیں اور کم از کم روزانہ 10,000 قدم پیدل چلنے کی طرف آئیں, جو کہ ریکمینڈڈ ہے آج کی زندگی میں, اور فکروں سے آزادی حاصل کریں, اور ڈائٹ میں وہ ایسی چیزیں لیں جو کہ سستی غذا جنہیں ہم کہتے ہیں, دالیں, سبزیاں اور پھل, اور یہ اس طرح کی غذائیں. اور گوشت کے پیچھے ہاتھ دھو کے جو پڑے رہتے ہیں لوگ تو اتنا نہ کریں. اور گوشت میں بھی وائٹ میٹ کسی حد تک لیا جا سکتا ہے, وہ کم نقصان دہ ہے. فائدہ مند تو گوشت کوئی بھی نہیں ہے, اور لیکن ذائقے کی خاطر یا ہمیں عادت ہے تو ہم لیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ کھانے پینے میں یہ نہاری اور مٹن اور چکن اور یہ سب چیزیں اور مغز مسالہ اور پراٹھے اور اس طرح کی چیزیں, کیا خیال ہے ان چیزوں کا؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ سادہ سی غذا کھانی چاہیے، اور صبح اٹھ کے آپ ایک کپ پھیکی چائے لیں، بریڈ لیں اور انڈے کی سفیدی کھائیں۔ یہ جو پیشنٹ آ کے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب صبح میں نہاری کھا لوں، میں یہ سیری پائے لے لوں، میں چنے لے لوں، نان لے لوں، تو یہ تو ہم تو صرف سنتے ہی ہیں، ہم نے کبھی روزانہ اس طرح کا ناشتہ کیا نہیں ہے۔ تو یہ ہیلدی لائف سٹائل ہے، اس میں تو یہ چیزیں نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب جو لوگ یہ سٹنٹ کرتے ہیں، ہاں جی، جو ایسے کھانے کے سٹنٹ کرتے ہیں، بعد میں انہی کو سٹنٹ پڑتے ہیں۔ ان کو میرے اسٹینڈ پڑھ بالکل بعد اسٹینڈ پڑھتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک سیشن میں یہاں پہ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ میں جب ہم 1-to-1 سیشن پیشنٹ ساتھ کرتے تھے، تو ایک پیشنٹ نے کوسچن کیا کہ جی فیسیں بہت زیادہ ڈاکٹروں کی، تو اب ان سے کیسے بچا جائے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ سائیکل چلاتے ہیں تو اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ کوئی پٹرول لگتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل کوئی نہیں لگتا۔ تو میں نے کہا آپ سائیکل چلایا کریں۔ پھر میں نے کہا کہ جو دال اور چپاتی ہے اس کی کیا قیمت ہے، اس حساب سے دیکھیں۔ تو میں نے کہا اگر آپ دال کھاتے ہیں، اگر آپ سائیکل چلاتے ہیں، آپ اپنا لائف سٹائل ہیلدی کرتے ہیں، تو آپ کی ڈاکٹروں کی فیسیں ویسے ہی بچ جائیں گی۔ وہی جو آپ کے چکر ڈاکٹروں کے پاس لگنے ہیں وہ آپ کے کم لگیں گے، اور آپ کی بلڈ شوگر بھی بہتر مینیج ہوئے گی۔ ڈاکٹر جاوید اقبال، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ نومبر کا مہینہ ہے اور ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کی بات ہم کر رہے ہیں، اس بار ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کا جو سلوگن تھا وہ فیملی کے متعلق تھا۔ یہ تو ایک فرد واحد کی بیماری ہے، تو ایک ڈاکٹر کنسلٹنٹ کے کلینک میں اس کو تو ایک پرسن کو تو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں، فیملی کو آپ ٹریٹ کیسے کریں گے اور کیوں کریں گے؟ فائدہ کیا ہے؟ فرد واحد کی بیماری نہیں ہے۔ جب کسی فیملی میں کسی ایک شخص کو ڈائبٹیز ہوتی ہے تو اس کے بہن بھائیوں میں بھی یہ ریشوز کے ساتھ بیماری آ سکتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر صداقت نے بھی بتایا ہے کہ ان کی فیملی میں ڈائبٹیز کے پیشنٹ تھے، تو پرو ایکٹیولی انہوں نے ڈائبٹیز پریونشن پروگرام پہ عمل شروع کر لیا۔ تو جو آپ کی فیملی میں اگر ایک فرد کو ڈائبٹیز ہے تو اس کا مطلب باقی بہن بھائیوں کو بھی ڈائبٹیز پریونشن پروگرام میں جانا چاہیے۔ اسی طرح ان کے بچوں کو بھی ڈائبٹیز پریونشن پروگرام پہ شروع دن سے لگنا چاہیے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ جو فیملیز میں ڈائبٹیز ہے، مدر فادر کو ڈائبٹیز ہے، بچے کو 14 سال پہ ڈائبٹیز شروع ہو گئی اور اوور ویٹ ہونا شروع ہو گیا، اوبیز ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ بچوں میں موٹاپے کی شرح جیسے ڈاکٹر امتیاز ابھی بتا رہے تھے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل ایسا چینج ہو گیا، ہمارا زندگی کا سائیکل ایسا چل پڑا ہے کہ اب وہ مائیں بھی نہیں ہیں کہ بیٹھ کے گھر میں ایک ہیلدی ڈائٹ بچے کو دیں۔ مائیں اپنی جگہ پہ چلی گئیں، فادر اپنی جگہ پہ چلے گئے، بچے نے اسکول سے آنا تو اسے رستے سے ہی کوئی فاسٹ فوڈ لے کے آنا۔ اسپورٹس گراؤنڈ بھی نہیں ہے، اسکول میں اسپورٹس گراؤنڈ بھی نہیں ہے، پہلے ہم وہاں پہ کھیلتے تھے۔ میں جب تک ہم میڈیکل کالج میں رہے ہیں میں نے برگر نہیں کھایا، مجھے یہ یاد ہے پہلا برگر میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کھایا ہے، وہ بھی اسکول سے آتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے لائف سٹائل ایسا چینج کر لیا ہے کہ بچے بھی مجبور سے ہو گئے، سمجھ لیں کہ وہ ایڈکٹ ہو گئے ہیں فاسٹ فوڈ بھی مجبور ہو گئے، جیسے آپ نے بیٹے کو کھلانے کے چکر میں خود بھی کھایا۔ اچھا میں آپ کو ایک بتاؤں، میں نے ڈاکٹر امتیاز سے مشورہ کیا تھا 15 سال پہلے کہ مجھے کوئی اچھی صحت رکھنے کے ٹپس بتائیں تاکہ میں صحت مند زندگی گزاروں، تو ڈاکٹر امتیاز نے مجھے کہا کہ آپ مٹن کڑھائی اور چکن کڑھائی اور نہاری اور مغز اور پراٹھے چھوڑ دیں۔ تو میں نے کہا چھوڑ دیں گے، تو ڈاکٹر امتیاز نے کہا کہ نہیں اتنا آسان نہیں ہے، یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کر دیں گے تو کرتے نہیں۔ میں نے کہا نہیں کر لوں گا۔ میرے ذہن میں اس وقت یہ بات تھی کہ کافی پراٹھے، کافی گوشت، کافی کچھ کھا لیا ہے، تو اب تو ایکشن ریپلے ہی ہے جو، تو نہیں کرتے وہ، چلو اب پیٹ بھر کے زندگی بھر کھایا ہے اور یہ سب کچھ کھایا ہے تو کوئی ایسی کوئی حسرت تو ہے نہیں۔ لیکن بعد میں مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ جب میں نے دال، سبزیاں اور صحیح غذا کھانی شروع کی تو نہ صرف مجھے مزہ پہلے سے زیادہ آنے لگا، بلکہ کھانا کھانے کے بعد جو میں سمجھتا تھا کہ طبیعت بوجھل ضروری ہوتی ہے، تو مجھے پتہ چلا نہیں، وہ غلط کھانا کھانے کے بعد طبیعت بوجھل ہوتی ہے۔ تو مجھے ایک نئے تجربے میں سے گزرنے کا اتفاق ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد بجائے اس کے کہ طبیعت نڈال ہو، میں زیادہ فریش ہونے لگا، جس کے نتیجے میں ایک اور فینومینا ہو گیا کہ میں اس سستی کو دور کرنے کے لیے جو کہ کھانا کھانے سے کبھی ہوا کرتی تھی، میں اس کے لیے چائے کافی پیا کرتا تھا کافی، تو میں نے فوری طور پر کافی چھوڑ دی، کیونکہ ورنہ جو بھی کھانا کھانا ہے اس کا مطلب ہے اس کے بعد اپنی تھکاوٹ کو، نڈال پن کو، یعنی کھانا کھانے سے جو تھکن ہوتی تھی، آپ سوچیں میں کتنا کھاتا ہوں گا، وہ تھکن دور کرنے کے لیے بھی چائے کافی کا سہارا، یا لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کھانا ہی ٹھیک کھائیں گے تو
تو آپ کی انرجی پہلے سے ذرا تھوڑی اوپر آ جائے گی. اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ کی انرجی اوپر آتی ہے تو اٹ میکس سینس. لیکن اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نڈال ہو کے گر جاتے ہیں, تو جیسے وہ کسی شادی بیاہ میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, تو وہ آ کے تو کھانا وانا کھا رہے تھے, تو میزبانوں نے آ کے پوچھا کہ رج گئے ہو, مطلب ہے کہ نہیں رجے تے ہو پے نہیں. تو کچھ لوگ وہاں سوئے ہوئے تھے, رجے تے ہو پے نہیں, تو ابھی تو ہم کھا رہے ہیں. تو وہ جو رج کے بھی نہیں چھوڑتے سر, وہ تھک کے چھوڑتے. دیکھیں ایک تو میں نے یہ سیکھا پہلے کہ ڈائٹ کون سی ٹھیک ہے, لیکن پھر میں نے دیکھا کہ کوانٹیٹیز زیادہ چل رہی تھیں. تو بعد میں نے جب پورشن کنٹرول پہ توجہ دی تو ریسنٹلی میں نے چائے کو بالکل ہی چھوڑ دیا, کیونکہ وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی, وہ فاضل ہو گئی. کیونکہ چائے آپ کو ضرورت ہوتی ہے جب آپ سست ہوتے ہیں تو وہ آپ کو چست کرتی ہے. تو آپ سستی نہ ہو, آپ اپنی نیند پوری کریں, اپنی تھکاوٹ کو جو ہے وہ آرام سے اس کو ٹھیک کریں. اور آپ اگر سستی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو نہ سگریٹ نہ چائے یا کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ چائے جس کو ہم نے بالکل نارمل اپنی زندگی میں کر کے شامل کر لیا ہے, 50 سال پہلے لاہور میں کوئی چائے نہیں پیتا, بیمار چائے پیتے تھے. ہاں بیمار ہوتے تھے لوگ تو چائے پیتے تھے, کیونکہ بیمار ہوتے تھے تو مرغی کھاتے تھے. مطلب لوگ گوشت بھی زیادہ نہیں کھاتے تھے, بیمار کو یخنی ملتی تھی یا چائے ملتی تھی, مطلب یہ ایک بونس تھا. یا تو لوگ بیمار ہوتے تھے تو مرغی کھاتے تھے, یا مرغی بیمار ہوتی تھی تو لوگ مرغی کھا لیتے تھے. مرغی کو کوئی پریولیج نہیں تھا. تو محل وقفہ لے لیتے ہیں. تو پھر ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں, پھر پلٹ کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بیماریاں دونوں بہت ملتی جلتی ہیں, یعنی دونوں بیماریاں پرائمری ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر موروثی وجوہات ہو سکتی ہیں, اور دونوں بیماریاں جو ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے کوئی بیماری ہو, یہ از خود جنم لے سکتی ہے. جیسے پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے تو پہلے کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی. اور دونوں بیماریاں جو ہیں کرونک ہے, یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈائبٹیز ہے تو پھر ہمیشہ ڈائبٹیز ہے. اسی طرح کہتے ہیں جیسے ایک دفعہ الکوہلزم ہے تو پھر ہمیشہ الکوہلزم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علاج نہیں کر سکتے اور آپ اس کے مضر اثرات سے نجات نہیں حاصل کر سکتے, لیکن ٹیکنیکلی یہ کہا جائے گا, اگر فرض کریں کوئی کسی کو شراب چھوڑے ہوئے 25 سال بھی ہو گئے ہوں, 40 سال ہو گئے ہوں, تو پھر بھی وہ الکوہلک ہی ہوگا. کیونکہ الکوہلک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں, الکوہلک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ شراب نہیں پی سکتے. اسی طرح ڈائبٹیز ایک دفعہ جو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا سٹیٹس یہی رہتا ہے ڈائبیٹک کا, چاہے آپ کی شوگر سال کے 365 دن کنٹرول ہو, لیکن آپ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے. جو کہ نان ڈائبیٹک سٹیٹس ہے آپ کا, وہ بحال نہیں ہو سکتا. مائنڈ باڈی کنیکشن دونوں طرف نظر آ رہا ہے. اگرچہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ ڈائبٹیز صرف ایک جسمانی بیماری ہے اور الکوہلزم صرف ایک نفسیاتی بیماری ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں پرائمری اور جسمانی بیماریاں ہیں, اور دونوں میں ذہن کے اندر ایک سیٹ آف سمٹمز پیدا ہوتا ہے جسے ہم سنڈروم کہہ سکتے ہیں. میں یہ چھوٹا سا پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ کبھی ذہنی سکون کے لیے یا ہائی فیل کرنے کے لیے نیچرل ہائی کو بھی ٹرائی کریں. کبھی میڈیٹیشن, کبھی یوگا, کبھی واک, کبھی پیار و محبت کے اظہار سے, کبھی باہمی ایک دوسرے کی مدد کر کے خوشی محسوس کرنے کی کوشش کی جائے, تو شراب یا اس جیسی قباحتوں کی کبھی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور ہم یہ جتنا جلدی کر لیں اتنا. ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم ڈائبٹیز کے متعلق بات کریں. نومبر کا مہینہ اور ورلڈ ڈائبٹیز ڈے, اور ڈائبٹیز کے متعلق زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے, ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے, اسٹاپ کرنے کے لیے ہمارے کنسلٹنٹس موجود ہیں. روح رواں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے بانی ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ ہیں, اور دیگر جو ٹیم ہے. ڈاکٹر صاحب, ایسا لگتا ہے آپ کو کہ اب یہ صرف اکیلے کنسلٹنٹ چیمبر میں بات نہیں بنے گی, بلکہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے ٹو کنٹرول ڈائبٹیز؟ آبویسلی جب کنسلٹنٹ بیٹھا ہوتا ہے تو وقت کا بڑا پریشر ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے بعد پیشنٹ اپوائنٹمنٹس کی وجہ سے آتے ہیں, اور ان کو ایک لمبی ڈسکشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کھانا پینا ہے, ٹینشن سے کیسے بچنا ہے,
اور اپنی انسولین تھراپی کیسے کرنی ہے، کیونکہ انسولین کوئی آرڈینری انجیکشن نہیں ہے، یہ جسم کے اندر جو قدرتی ہارمون ہے وہ اب اس کو بنا لیا گیا ہے فیکٹری میں، اور اس کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم پیرابولا کہتے ہیں، کہ انسولین کی کئی قسمیں ہیں اور ہر انسولین کا پیرابولا ڈیفرنٹ ہے۔ پیرابولا آپ اس ایک گرافک ریپرزنٹیشن کو کہہ سکتے ہیں کہ کیسے انسولین کا اثر شروع ہوتا ہے، کیسے پھر وہ بڑھتا ہے، کیسے وہ کلائمیکس کو پہنچتا ہے، پھر پلیٹو آتا ہے، پھر کم ہوتے ہوئے وہ ٹیپر آف ہو جاتا ہے۔ اور کوئی انسولین ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کا شروع سے ہی بڑا ہلکا ہلکا ہلکا، جیسے لینٹس ہے تو اس کا ہلکا ہلکا انسولین کا اثر ہوگا اور 24 گھنٹے تقریباً وہ ایک ہی پیس پہ چلے گی۔ اور آپ یوں سمجھیں جیسے گاڑیوں کے گیئر ہوتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے آپ سمجھیں کہ نیوٹرل گیئر جس میں گاڑی کو زیادہ چلتی نہیں ہے، اور ایک ہے کہ پھر پہلا گیئر لگتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اس طرح آپ ہر انسولین کو کسی گیئر سے اگر تشبیہ دیں تو پھر اس سے آپ کو سپیڈ کا ایک تاثر ملتا ہے کہ وہ کتنی سپیڈ سے کام کرتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کنسلٹیشن روم میں نہیں کی جا سکتی، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی اپنا گھر تعمیر کرانا ہے تو ایک آرکیٹیکٹ جو ہے آپ کو پیپر پہ اس کا پلان لے آؤٹ کر کے دیتا ہے، لیکن پھر آپ ایک ٹیم کو اس میں شامل کرتے ہیں جو اس کاغذ کے اوپر دیے ہوئے پلان کو آپ عملی جامہ پہناتے ہیں اور عملی شکل پہناتے دکھاتے ہیں، اور کنسلٹنٹ ہی اس کا اصل میں سربراہ ہوتا ہے، کیونکہ کنسلٹنٹ وہ بنیادی ڈاکٹر ہوتا ہے جس کا نام سن کے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اور وہی بنیادی طور پر اکاؤنٹیبل ہوتا ہے۔ تو اس ساری ٹیم کا جو سربراہ ہے وہ کنسلٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ ایک کاغذ پہ پلان آپ کو لکھ کے دیتا ہے، اور اس پلان کے اوپر عمل کرانا ہوتا ہے پھر باقی لوگوں نے مل کے، جیسے ڈائٹیشین کا اس میں رول بہت زیادہ ہے، فزیو تھراپسٹ کا رول ہے جو فزیکل ایکٹیو۔ فزیو تھراپسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جوڑ بند ہو گیا تو وہ ان کو کھولے گا، یا جوڑوں میں درد ہو گیا تو اس کو ٹھیک کرے گا۔ فزیو تھراپسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے جو جسم میں پٹھے اور ہڈیوں کا جو نظام ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلتا رکھنا، اور آپ کو یہ ترغیب دینا اور آپ کو عملی طور پر اس طرف مائل کرنا اور قائل کرنا کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ کریں گے، اور پلانڈ فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے، جوش میں آ کے یہ نہیں کہ ایک دن کر لی پھر نہیں کی، تو وہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کو پلان کرتا ہے۔ پر کنسلٹنٹ کا کام ہے کہ وہ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے، جی ایچ کیو میں بیٹھ کے وہ اپنے کمپیوٹر کے اندر ہر چیز دیکھ رہا ہو۔ آج کا زمانہ ہے کہ جو کسی بھی پیشنٹ کا ڈیٹا ہے وہ ساری ٹیم کو اویلیبل ہوتا ہے، اور آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ پیشنٹ کا نمبر انٹر کریں گے تو اس کا وہ ڈیٹا سامنے آ جائے گا، اور کنسلٹنٹ دیکھ سکتا ہے کہ میرا جو مریض ہے وہ روزمرہ واک کر رہا ہے کہ نہیں۔ اب تو ایسے طریقے بھی آ گئے ہیں کہ اگر مریض واک کرے گا تو ڈاکٹر کو از خود پتہ چل جائے گا، کیونکہ ایسی اپلیکیشنز ہیں جو مریض کی واک کو کمیونیکیٹ کر دیتی ہیں۔ تو یہ ساری بہت اہم چیزیں ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈائبیٹکس ہیں ان میں سے بھی جو ورسٹ ہٹ ہیں، جن کی صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور جو اعلیٰ علاج کی طرف رجوع نہیں کرتی، وہ خواتین ہیں۔ یعنی خواتین کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ عموماً اس خاتون کو ہوتی ہے جسے ہم ماں کہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ماں کی بہت عزت کرتے ہیں، ماں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کیا آپ کو عملی طور پر لگتا ہے کہ ماں کی صحت کا خیال رکھنے کے بارے میں بھی کبھی اولاد فکر مند ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ماں کے ساتھ بچوں کی سب سے زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور ماں کی طبیعت خراب ہو اور صحت میں کوئی مسئلہ ہو تو اس سے پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، اولاد ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور ذیابیطس کے لحاظ سے جس طرح یہ کامن ہو رہی ہے، اس میں ہماری خواتین خاص طور پر جو اوبیسٹی ہے، جن میں موٹاپا ہے، ان میں بہت زیادہ کامن ہے۔ اور پھر جو ینگ خواتین ہیں ان میں جن کو پہلے سے ڈائبٹیز نہیں ہے، پھر ان کو پھر جب وہ حاملہ ہوتی ہیں اس وقت پھر ان کو ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس میں پھر اس کے بعد پھر جب ان کا حمل سے وہ فارغ ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر لائف ٹائم ان کو رسک ہوتا ہے شوگر کا، ڈائبٹیز کا ڈیولپ ہو جانے کا۔ تو اگر اس کے بعد وہ اپنا لائف سٹائل چینج نہ کریں اور
الارمڈ نہ ہوں کہ مجھے حمل میں ڈائبٹیز ہوئی تھی جو کہ اس کے بعد سیٹل ہو گئی، لیکن ان کو یہ گائیڈ نہ کیا جائے، بتایا نہ جائے کہ آپ کو یہ دوبارہ زندگی میں اب ہو سکتی ہے. ہاں وہ تو وارننگ تھی نا، کیونکہ جسم پہ جب بوجھ پڑا حمل کا تو ڈائبٹیز ابھر کے سامنے آ گئی، اور فیوچر میں 10 سال بعد 5 سال بعد کوئی اور ٹینشن آئے گی یا بوجھ پڑے گا یا وزن بڑھے گا، کیونکہ وزن انویریبلی خواتین کا ود دی پیسج آف ٹائم میں نے بڑھتا دیکھا ہے. مردوں کا بھی بڑھتا ہے وزن، لیکن خواتین کا وزن زیادہ بڑھتا ہے، کیونکہ کچن میں کھانا پکاتے ہوئے اور چکھتے ہوئے اور بچا ہوا کھانا کھاتے ہوئے خواتین کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت تھوڑی چیز ہے جو میں کھا رہی ہوں. سب سے بڑا ایک کانسیپٹ میں یہ بھی دینا چاہتا ہوں ڈائبیٹکس کے لیے اور سب لوگوں کے لیے کہ آپ تھوڑے کھانے کو زیادہ سمجھیں. یہ چیز میں نے زندگی میں بہت مشکل سے سیکھی ہے کہ ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ تھوڑا ہے کھانا. ایک دفعہ میں اپنے والدہ کو ملنے گیا تو وہ کافی بڑا پیالہ گجریلے کا کھا رہی تھیں، تو میں نے کہا امی جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ گجریلے کا اتنا بڑا پیالہ کھا رہے ہیں. کہتے ہیں باقی سب تو 4 کھاتے ہیں. تو جو ہمارا یہ جو کانسیپٹ ہے، اگر آپ غور کریں تو ہم کوئی بھی چیز کھائیں گے تو اس کا جو مزہ ہے وہ 1-2 نوالوں کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہی مزے میں تھوڑی کمی آتی ہے اس کو اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے. بے شک آپ 2 گھنٹے کے بعد پھر بچا ہوا کھا لیں اپنا، کیونکہ وقت تو گزر چکا ہوگا نا جس میں آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کر لی ہوگی. تو کچھ نہ کچھ پوسٹ پون کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو جو کہ آپ کا کھانے کو دل کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کچھ کھانے کو آدھا بچا کے رکھ سکتے ہیں کہ یہ میں شام کو کھا لوں گا، یعنی آپ ہی نے کھانا ہے، کوئی اور نہیں کھائے گا. اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گا تو آپ فکر نہ کریں، کھانا ضائع ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، آپ کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے یہ بھی جو کھانا پینا پانی یہ سب جو چیزیں ہیں یہ قدرت کی ایک سائیکل ہے، اور ہمیں جان کے اس کو ضائع تو نہیں کرنا چاہیے، پر ہمیں جان بوجھ کے اپنی جان کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور یہ فکر کرتے رہنا کہ میں یہ بچے کا بچا ہوا ہے کھا لوں، یہ بیٹے کا بچا ہوا ہے تو میں کھا لوں، اس سے ذرا محبت بھی بڑھتی ہے. تو یہ محبتیں اور طریقے سے بڑھائیں اور یہ کام نہ کریں. اپنے آپ کے ساتھ یہ جو پورشن کنٹرول ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے بڑا مشکل تھا رات کے کھانے کا پورشن کنٹرول، کہ صبح دوپہر شام تک معاملات ٹھیک رہتے تھے، لیکن رات کے کھانے میں پھر لگتا تھا کہ جیسے آئی ڈیزرو مور. اور پورشن کنٹرول کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے بڑے حربے آزمائے. میں نے اپنے کوک کو کہا کہ میرے سامنے کھانا ہی کم رکھا کریں، اور وہ کہتا تھا حسب معمول کہ نہیں آپ نے جتنا کھانا ہے کھا لیں باقی چھوڑ دیں. میں کہا نہیں، میں اتنا بہادر نہیں ہوں، اتنا شیر نہیں ہوں میں، تو میرے سامنے رکھو ہی کم. پھر میں نے اپنے آپ کو ٹیمپٹیشنز دینی شروع کی کہ اگر میں نے کھانا کم کھایا تو پھر میں ایک رس ملائی کھاؤں گا. اچھا مزے کی میں بات بتاؤں کہ میں کئی دن سے اب ایک رس ملائی رات کو سوتے وقت کھا رہا ہوں، لیکن اس سے میرا جو رات کا کھانا ہے وہ بہت کم ہو گیا. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ریوارڈ کے طور پر لیتے ہیں تو وہ آپ کی عادت کا حصہ نہیں بنتا، لیکن جس چیز کے لیے آپ ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو وہ آپ کی عادت کا حصہ بنتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ واک کرتے ہیں اور واک کے اینڈ پہ تھوڑی آئس کریم کھا لیتے ہیں تو واک کی عادت پڑے گی، آئس کریم کی عادت نہیں پڑے گی. تو آپ سائنس کے کلیوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کوئی بھی بہادر نہیں ہوتا. ایون میں لائف لانگ اسٹوڈنٹ ہوں ہیلتھ کیئر کا، لیکن یہ کوئی آسان کام ایسا نہیں ہے، لیکن تدبیر کرنے سے یہ ہو جاتا ہے. پلس آپ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ سوشلائز کریں جو کہ ہیلتھ کانشیسنیس ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کا بھی ہم پر بہت اثر پڑتا ہے، انکانشیس اثر پڑتا ہے. میری عام طور پر ڈاکٹر اعجاز کے ساتھ واک ہوتی ہے. ڈاکٹر اعجاز بھی کھانے پینے کے معاملے میں محتاط ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت فرق پڑتا ہے. اگر میری واک ندیم نور کے ساتھ ہو تو وہ ہر آدھے گھنٹے بعد مجھے بتائیں گے کہ بہترین فلودہ کہاں سے ملتا ہے، بہترین جو ہے وہ نہاری کہاں سے ملتی ہے. تو ان کو وہ پورے پاکستان کے یہ پتہ ہوتے ہیں کہ کون سی چیز. تو یہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ ملتے جلتے کس سے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ آپ سے محبت کا اظہار لفظوں میں نہیں کرتے، وہ آپ کو کچھ کھلا کے کرتے ہیں. تو آپ کچھ بتائیے، کھانے پینے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو
یہ جو اللہ تعالیٰ نے غذا پیدا کی ہے اس میں کیلوریز کا کوئی کانسیپٹ ہمیں دے دیجئے اور ونس فار آل ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کتنا کم ہوتا ہے اور کتنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر مریض کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا. اگر ہم ایز اے ڈائبٹیز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا گول ہی ڈائبٹیز کو ہے، اگر ہم اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو دیکھیں پہلے تو کیلریز ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کریں گی. اگر ایک پیشنٹ سیڈنٹری لائف سٹائل گزار رہا ہے، بالکل چل پھر نہیں رہا، تو اس کے اکارڈنگ اس کی کیلریز کم ہوں گی. یہ وہی ہے جو زیادہ کھاتا ہے. ہم یہ کاؤچ پوٹیٹو اسی کو کہتے ہیں نا، کیونکہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو وہ تو شاید بھول بھی جائے گا کسی وقت. اور جو بالکل ہی فزیکل ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ ہے اور اپنی ڈائبٹیز کو بھی بہت اچھا مینٹین کیا ہوا ہے اور وہ کیلریز بھی لے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ مینٹیننس ان کی بہت زیادہ ہے. پھر قد بت پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جس کا جیسے خواتین اگر کم بھی کھائیں گی تو وہ موٹاپے کی طرف مائل ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کا قد نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے، اسٹرکچر چھوٹا ہوتا ہے، اور مردوں کا قد اور اسٹرکچر زیادہ ہوتا ہے. تو جتنی کیلریز کی ڈیمانڈ مردوں کی ہوتی ہے عموماً خواتین کی اس سے کوئی 15-20% کم ہوتی ہے. اور ویسے کھانے میں تو خواتین کہتی ہیں ہم بھی برابر ہیں، تو اسی وجہ سے شاید گھروں میں آپ کو مردوں کی نسبت خواتین کا وزن زیادہ نظر آتا ہے. تو آپ کچھ بتا سکتی ہیں کہ کتنا زیادہ ہوتا ہے؟ مطلب 5-6 روٹیاں کھا لیں تو ٹھیک ہے. ہمیں ہمیشہ ڈسینڈنگ آرڈر میں چلنا چاہیے، ہمیشہ اپنا ناشتہ بہت اچھا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی سارے دن کی انوالو ہوگی نا ہماری اس کے اندر. میرا خیال ہے ناشتہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو اگر ہم یہ پروموٹ کریں گے نا کہ بہت اچھا ہو تو لوگ تباہی پھیر دیں گے. پھر اچھا مطلب ہیلدی ناشتہ ہونا چاہیے. مطلب ناشتے کچھ لوگ ہیں جو ناشتے سے ہی یہ ساری گڑبڑ شروع کرتے ہیں، کیونکہ ناشتے عموماً بازار سے منگوائے جاتے ہیں اور وہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتے، ان میں آئل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور آئل ہمارے ہاں اتنا زیادہ رواج ہے، اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں کہ ہم اتنا آئل کیوں استعمال کرتے ہیں. ہم آئل صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو ہنڈیا ہے اس میں یہ احتیاط کرنے کے لیے کہ کھانا لگ نہ جائے ہنڈیا کے ساتھ آئل استعمال ہو. یعنی صرف اس لیے کہ جو ہنڈیا کی جو ایک بیس ہے اس کو ایک سلائمی بنانے کے لیے، اس کو لوبریکنٹ دینے کے لیے کہ اگر ہم نے گھی نہ ڈالا تو ہمارا گوشت جو ہے وہ نیچے لگ کے جل جائے گا. تو آج کے زمانے میں تو آپ کو بڑی سہولت حاصل ہے کہ آپ کو ایسی ہنڈیا مل جاتی ہے جس میں کھانا نہیں لگے گا، اور اس کے علاوہ آپ آنچ کو بھی تھوڑا کم کر کے اور وقت کو تھوڑا زیادہ کر کے بھی بچاؤ کر سکتے ہیں. ادروائز کوئی اور وجہ نہیں تھی ماضی بعید میں کہ کھانے میں ہم نے گھی ڈالنا شروع کیا اور پھر ہمیں اس کی عادت پڑ گئی. اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جزو لانفک ہے اس کا، کھانے میں جتنا زیادہ گھی ڈالیں گے. ویسے دیکھنے میں بھی وہ اوپر سے ذرا خوبصورت لگتا ہے، تو لوگ اس وجہ سے بھی گھی ڈالنا پسند کرتے ہیں کہ جب تک اوپر گھی تیرتا ہوا. ہاں، سالن کا منہ متھا، اپنا منہ متھا چاہے خراب ہو جائے، سالن کا منہ متھا ضرور نہیں. تو آپ کو بتائیں گے کیلریز، ڈینجرس کیلریز والی چیزیں کون سی ہیں اور کوانٹیٹیز کون سی ہیں؟ ہمیشہ یہ دیکھیں فیٹ آپ کو اکیلا نہیں ملتا، جس سے آپ بات کر رہے ہیں. اگر ہم گوشت کے اندر ایکسٹرا آئل ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر گوشت کا تو اپنا بھی فیٹ ہے اور اس کے اندر اوپر سے اور دوبارہ ہم نے گھی ڈال دیا تو اس کی وجہ سے اس کی تو چکنائی جو ہے وہ تو رہے گی. جو ایکسٹرا کر رہے ہیں وہ بھی خراب کرے گا گوشت کے ٹیسٹ کو، گوشت کی افادیت کو. تو ایکسٹرا کیلریز والی چیزیں جیسے ہم اور فیٹس میں کیلریز، اور فیٹس میں کیلریز ہوتی ہیں، یہ ڈبل ہوتی ہیں، یعنی پروٹین سے اور کاربوہائیڈریٹ سے 1 گرام میں 9 کیلریز ہیں اور کاربوہائیڈریٹ اور جو پروٹین میں 4 کیلریز پر گرام ہے. اس سے آپ اندازہ نکالیں کہ اگر ہمیں، اور پھر فیٹ میں کوئی رفیج نہیں ہوتا. بالکل ایسے اگر آپ ایپل لیتے ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارا رفیج بھی ہوتا ہے جو کہ کیلری فری ہوتا ہے، لیکن جتنا گھی آپ ہنڈیا میں ڈالیں گے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ 9 کیلریز پر گرام کے تحت آپ کے اندر جانے والا ہے. تو عموماً 1 ٹی اسپون آپ کو 45 کیلریز دیتا ہے
اور اگر ہم مچھلی بناتے ہیں اس موسم میں تو وہی ایک تو آئل دوبارہ ری یوز کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد فش کو بھی خراب کرتے ہیں, بہت زہریلا ہو جاتا ہے, وہ ٹرانس فیٹی ایسڈ بن جاتے ہیں نا اس میں, تو وہ ہارٹ کے لیے بھی وہ ٹھیک ہے. یعنی یہ جو فیٹ ہے اس کا جو استعمال ہے وہ جو فرائنگ پرپز کے لیے ہے وہ سب سے ڈینجرس ہے. آپ دیکھیے کہ ایک انڈا جو آپ بوائل لیتے ہیں تو وہ 70 کیلریز ہے, ایک انڈا جو فرائی لیتے ہیں تو وہ 250 کیلریز تک پہنچ جاتا ہے, اور ایسی گناہیں باللذت سا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پھل عموماً ایک سیب, ایک کنو, ایک انار, ایک کیلا, یہ 60-70-80 کیلریز کے درمیان ہوتا ہے. سر یہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہمیں بہت ساری چیزوں سے متعارف کرا رہی ہے, اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے جو گٹ بیکٹیریا ہیں, ہمارے جو انتوں میں جو بیکٹیریا ہیں, گٹ مائکروبائیوم جو ہے, اس کا بہت گہرا رول ہے ہماری نہ صرف صحت کے حوالے سے بلکہ ہماری سائیکی کے حوالے سے. ہم اکثر سیروٹونن کی بات کرتے ہیں, اور سیروٹونن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دماغ میں اس کی رطوبت, ایک دماغ پیٹ میں بھی ہوتا ہے, میں آپ کو ایگزیکٹلی. اور جتنے رفج کی آپ بات کریں, فائبر کی آپ بات کریں, جب ہم زیادہ فائبر لیتے ہیں تو ہماری گٹ میں سے سیروٹونن زیادہ ریلیز ہوتی ہے, جس سے ہمارا موڈ بہتر ہوتا ہے. سو بہت گہرا تعلق ہے ہم کیا کھا رہے ہیں, وی آر واٹ وی ایٹ. اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہی زیادہ ہائی فیٹ فوڈ لی جائے تو یہ گٹ مائکرو بائیوم کی کمپوزیشن چینج ہوگی, ایز اے ریزلٹ ایسی گیسز پروڈیوس ہوں گی جو کہ آپ کی ڈائبٹیز کو زیادہ لیڈ کریں گی. اگر پری ڈائبٹیز ہے کسی کو تو وہ فوکس کرے کہ اپنی ڈائٹ ایسے کرے, سمپل ڈائٹ جو ہم بات بتا رہے ہیں بار بار, کہ گٹ مائکرو بائیوم جو ہے وہ ایسی گیسز ریلیز نہ کرے جو کہ جی ایل پی لیول کو خراب کرے اور آپ کو ڈائبٹیز لیڈ کرے. اوور کوکنگ جو ہے نا یہ تقریباً تباہ کن ہے, خاص طور پر آئلز کی اوور کوکنگ. آئل کو کوک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یعنی جو چیز آپ کچی ہضم کر سکتے ہیں اس کو کوک کرنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں. اگر آپ مکھن کھاتے ہیں تو کیا وہ ہضم نہیں ہوگا؟ تو آپ دیکھیں کہ چیزوں کو کوک کیا جاتا ہے ان کو قابل ہضم بنانے کے لیے, کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اگر کوک نہیں کریں گے تو وہ آپ ہضم نہیں کر سکیں گے. جیسے کہ گوشت اگر آپ کوک نہیں کریں گے تو آپ انہیں ہضم ہی نہیں کر سکیں گے. سبزیاں اگر آپ کریں کوک تو وہ برائے نام کوک کرنے کی ضرورت ہوگی, ان کو رسمن کوک کرنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ سبزیاں بھی تقریباً ہم کچی کچھ نہ کچھ کھا سکتے ہیں, ساری نہیں. اچھا, دالوں کو کوک کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ ان کو ہم ویسے نہیں کھا سکتے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس چیز کو کوک کرنے کی ضرورت ہے اور کس چیز کو کوک کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے, اور کتنا کوکنگ ٹائم چاہیے. اگر زیادہ کر دیں جائے تو اس کے یہ نہ ہو کہ فائدے کے بجائے ہمیں نقصان دینی لگ لوگ جائے. یہ جو چائے پتی جو بناتے ہیں کاٹ کاٹ کے وہ زہریلا کر دیتے ہیں اس کو, کیونکہ ہیٹ جو ہے وہ جہاں کارآمد ہے, اور جب ہم اوور ہیٹ کرتے ہیں تو وہ بالکل نکارہ کر دیتی ہے چیزوں کو. ہمیں تھوڑا تھوڑا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو غذائیں ہوتی ہیں ان کے ذائقوں کو بہت زیادہ ماسک نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ گوشت کھاتے ہیں اور اس میں بے پناہ مسالہ جات ڈال لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں لگتا کہ آپ گوشت کھا رہے ہیں کہ آپ مرچیں کھا رہے ہیں. اور اس چیز کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں دکاندار, وہ آپ کو گوشت کے نام پہ بہت پور کوالٹی گوشت دیتے ہیں اور وہ مسالہ جات کو اوپر اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ سی بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ کو مزہ بھی آتا رہتا ہے. تو اسی طرح ہم نے عادت بنا لی ہے کہ جیسے انڈا کھانا ہے تو اس میں ہم نے نمک کے ساتھ کھانا ہے. بھئی کسی حکیم نے نہیں کہا کہ آپ نے نمک کے ساتھ کھانا ہے, آپ انڈا ویسے کھا لیں تو آپ کو انڈے کا ذائقہ آئے گا, ورنہ آپ نمک کا ذائقہ آئے گا آپ کو. اس طرح اور بے شمار چیزیں. اگر فروٹ آپ نے کھانا ہے تو لوگ اس کے ساتھ جو ہے چینی ملا لیتے ہیں, یعنی فروٹ چاٹ جس کو کہتے ہیں, تو اس میں چینی نمک اور یہ وہ ڈال کے مسالے, اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا چیز کھا رہے ہیں. پھر جو پورشن کنٹرول ہے, میں کچھ 3 سال پہلے انڈیا گیا تھا, کہیں میں ٹریننگ دینے گیا تھا وہاں بھاٹیا نیورو سائیکیٹرک ہاسپٹل میں, تو مجھے امرتسر کا ماحول دیکھنے کا موقع ملا. تو میں نے دیکھا کہ ان کی جو پیالیاں ہیں چھوٹی چھوٹی جس میں وہ سالن ڈالتے ہیں, تو پورشن کنٹرول بڑا کم ہوتا ہے. وہ ایک کوکو کولا سے 3 مہمان نپٹا دیتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک رسم ہوتی ہے, اس میں کوئی پیٹ بھرنے والی بات نہیں ہوتی. اور کھانا جب کھاتے ہیں, وہاں میں نے کلچے دیکھے جو بالکل اس سائز کے کلچے تھے, اور ہمارے ہاں اتنا بڑا کلچا ہوگا. اور یہ جو بڑا بڑا چیز بنانے کا رواج ہے یہ امریکہ سے شروع ہوا.
یعنی کسی زمانے میں ہم بھاٹی میں لسی کا گلاس دیکھا کرتے تھے اتنا, آج کل امریکہ میں کافی کا اتنا بڑا اپ سائزڈ ہوتا ہے. تو یہ اگر ہمارے گھر میں برتن بڑے بڑے ہوں گے تو ہم زیادہ زیادہ کھائیں گے, اگر برتن چھوٹے چھوٹے ہوں گے تو ہم کم کھائیں گے. اسی طرح اگر ہم چمچہ چھوٹے سائز کا رکھیں گے تو ہم کم کھائیں گے, کیونکہ ہم 25 دفعہ اس کو منہ تک لے جائیں گے تو ہم تھک جائیں گے. لیکن اگر ہم بڑا ہی چمچہ لے کے کھانا شروع کر دیں تو اس سے پھر ہم زیادہ کھائیں گے. تو بہت ساری انکانشیس چیزیں ہیں جو کہ ہمیں زیادہ کھانے پہ مجبور کرتی ہیں. اور یہ جو ایجوکیشن ہے کہ کس طرح ہم نہایت خاموشی سے ول پاور کو زیادہ استعمال کیے بغیر اپنے کھانے پینے میں احتیاطیں کر سکتے ہیں. تو ڈائبٹیز ایجوکیشن میں جو 50% ایجوکیشن ہے وہ تو ڈائٹ کے بارے میں ہے. تو آپ کچھ بتائیں گے علی احمد کہ یہ فزیو تھراپسٹ کیا کر سکتا ہے ڈائبٹک کے لیے؟ ایز اے فزیو تھراپسٹ اور ایکسرسائز فزیولوجسٹ ڈائبٹک پہ بڑا رول ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں یہ جو ہے کہ اس میں 25% سے 50% رول ایکسرسائز کا ہے. اگر مثلاً آپ کا مطلب جو پیشنٹ ہے اس میں چانس ہے کہ وہ اس کی شوگر انکریز ہو رہی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کو ایکسرسائز پلان ریجائم تیار کر کے دینا چاہیے کہ اس کو ایکسرسائز کس طرح سے سٹارٹ کرنی ہے اور ختم کس طرح سے کرنی ہے, کیونکہ اس میں چانسز ہوتے ہیں ہائپوگلائسیمیا کے ڈیورنگ ایکسرسائز. تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے ڈائبٹک کا کہ اس کو ایکسرسائز پلان کیا جائے اس کا فٹنس لیول کو دیکھ کے. تو اس لیے اس لحاظ سے ہم نے ریسرچ بھی کی تھی ایکسرسائز کا کتنا رول ہے ڈائبٹک پیشنٹس میں. وہ ہم نے ڈپ میں کی تھی کہ پریولنس آف مسکولوسکیلٹن پرابلمس ان دی پیشنٹس آف ڈائبٹیز میلیٹس. یہ ڈاکٹر امتیاز صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے, ان کی سپرویژن میں ہی کی تھی ہم نے, اور دیکھا گیا تھا کہ 35 سے 35 to 40% جو پیشنٹ تھے ان کو مسکولوسکیلٹن پرابلمس آئی تھی جو کہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے تھے. تو اس میں بہت اہم رول ہے. اچھا, اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بندہ 50 کا ہو جائے تو پھر ہائے ہائے تو اس کے منہ سے نکلتی رہنی چاہیے, پھر جوڑ تو اس کے دکھتے رہنے چاہیے, اور پھر مسل تو اس کے سٹف ہو جانے چاہیے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو اب جو اولڈ ایج ہے وہ 85 کے بعد کہی جاتی ہے, نیو اولڈ ایج. یہ جو پہلے تھا کہ 60-65 کا ہو گئے تو آپ سٹھیا گئے, آپ کا جو ہے صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا اور آپ ول ٹو لیو کوئی نہیں ہے, 70-72 ہو گئے. تو اب وہ زمانے بڑے بدل گئے ہیں. میں جانتا ہوں میرے ایک ٹیچر ہیں ڈاکٹر ایلبرٹ بنڈورا, وہ 97 سال کی عمر میں بھی بھاگے دوڑے پھرتے ہیں اور بڑے ایکٹیو اور فرسٹ کلاس زندگی وہ گزارتے ہیں. اور ان کا فیئر کے اوپر بہت کام ہے, کیونکہ فیئر انسانوں کا ایک ایسا سیکھا ہوا بیہیویئر ہے جو آخر کار انہیں بہت پریشان کرتا ہے. اور ڈاکٹر ایلبرٹ بنڈورا نے دنیا میں لوگوں کو فیئر سے نجات میں بہت مدد دی ہے. آپ کچھ بتائیں گی سامنا کہ یہ فکروں سے آزادی کیسے حاصل کریں؟ مجھے جو ڈائبٹک ملتا ہے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹینشن بڑی ہے. سر اس میں یہی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب کے بھی پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم انہیں 4 پلرز آف ڈائبٹیز پہ کام کرنا بتاتے ہیں کہ اپنی نیند پوری کریں, اپنی جو ڈائبٹیز آپ کو ہو گئی ہے اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کریں, کیونکہ جب پیشنٹ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اس کا یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے اس پہ کام کیسے کرنا ہے. اور ان کو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ٹینشن نہ لیا کرے. ڈاکٹر عموماً اس کو سکھانا پڑے گا کہ ٹینشن کیسے نہ لے. جیسے اس میں ہم اسے ٹیکنیک سکھاتے ہیں, ڈیپ بریتھنگ سکھاتے ہیں, اسے اسکل سکھائے جاتے ہیں باقاعدہ, اسے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے اس کے متعلق, اسے اس کی نیند پوری کرنے کے متعلق بتایا جاتا ہے. میں ڈاکٹر امتیاز سے اور ڈاکٹر جاوید سے پوچھنا چاہوں گا کہ کنسلٹیشن روم میں بیٹھ کے آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ آپ کے مریض کیسے کمپلائنٹ ہو جائیں, کیا کرنا شروع کر دیں تو آپ خوش ہو جائیں جب بھی کوئی پیشنٹ آئے تو اس کا بلڈ شوگر لیول بہتر کنٹرول ہو, وہ ہنستا مسکراتا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کام میں کون سی
ایسی کمی نہ رہ جائے کہ وہ آگے بڑھتے رہیں اور آپ کا اور ان کا جو ریلیشن شپ ہے بطور جو پیشنٹ ڈاکٹر ریلیشن شپ اس کو کہتے ہیں وہ خوشگوار ہو اور وہ آگے بڑھیں زندگی میں, ان کی شوگر کنٹرول ہو, HbA1c 5.5 کے قریب ہو اور وہ خوش و خرم ہوں اور وہ اچھی ازدواجی زندگی گزار رہے ہوں. تو کیا اس طرح کے کوئی گول سیٹ کرتے ہیں یا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ٹارگٹ ہمیں دیکھیں جتنی کچھ لوگ جیسے ہمارے پاس ابھی پچھلے دن ایک پیشنٹ تھا جس کا A1c 16 تھا 16.5 16 پہ بھی پاکستان کے اندر یہ بڑا کامن ہے, 9 10 12 پہ لوگ آرام سے تو پھر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اس پیشنٹ کو اگر ہم یہ اس کو کہیں گے اس کے ہمیں جو گول سیٹنگ ہے وہ شارٹ ہونی چاہیے اور میئریبل ہونی چاہیے اور اکارڈنگ ٹو دا گراؤنڈ ریالٹی ہونی چاہیے. اگر وہ 16 12 13 کے ساتھ میں اگر تم نے اگلی دفعہ بالکل نارمل پہ لے کے نا یہ اللاجیکل ہوگا. اگر 16 ہوگا تو یہ 6 مہینے لگیں گے. تو ابھی جیسے اگر ہم پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اوپر, اگر ہم اوپر چوٹی کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے تو ہمیں چکر آئیں گے اور ہم اپنا ٹارگٹ چڑھائی نہیں کر سکیں گے. ہمیں ہر سٹیپ پہ اس سٹیپ پہ نظر رکھیں کہ اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہوگا. تو یہی طریقہ ہمیں اس ڈائبٹیز مینجمنٹ کے اندر بھی یہی طریقہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس ہیں کہ اگر 10 ہے 11 ہے تو اگلے پہ تم 8 پہ لے آؤ. یعنی ہر مہینے اگر آپ کراتے ہیں تو ایک کم ہو جائے, اس کو آہستہ آہستہ آپ لے کے آؤ اور اس طرح اس کے لیے اس کو شاباش دینا بھی بنتا ہے, اس کو گائیڈ کرنا بھی بنتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر پیشنٹ کمپلائنٹ نہ بھی ہو تو ہم اسے بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہے اس کی زندگی کو بہتر بنانے کا. اور اگر ہم نے گول سیٹ کیے ہیں تو موٹیویٹ کرنا ہمارا ہی ایک ٹیم کا کام ہے. اگرچہ وہ کنسلٹنٹ کا کام تو ہدایات دینا ہے, ان ہدایات کو پریکٹیکل شکل میں لانا, امپلیمنٹ کرنا یہ پیشنٹ کا, اس کی فیملی کا اور آپ کی ٹیم کا کام ہے. جی, جو چھوٹا اگر گول ہوگا تو اس کے لیے اس کو کرنا آسان. جیسے میں نے بھی کئی دفعہ یہ چیزیں میں نے کسی میٹنگ میں بھی بعض دفعہ کوٹ کی, آپ ہی کی نام لے کے کوٹ کی ہے کہ آپ اگر ایک پیشنٹ واک نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں جی اس کو کہ جی آپ نے 90 سیکنڈ واک کرنی ہے. بیسیکلی دس از چینج آف بیہیویئر. اور وہ کہتے ہیں وہ تو میں نے گھر میں کر لیتا. میں نے کہ یہ گھر میں نہیں جانی ہے, پارک میں جا کے 90 سیکنڈ کرنی ہے اور اس میں آنے جانا والا ٹائم نہیں ہے جو آپ گاڑی پہ یا جیسے بھی آپ جاتے ہو تو 90 سیکنڈ واک کریں. اور کئی چیزیں ہیں کہ اور جب جیسے بھی کھانا چھوڑ دیں 1/3 آپ کھانا چھوڑ دیں, آپ نہ کہنا سیکھیں. آپ کی ڈائٹ کے اندر ایک بہت بڑا بیہیویئر چینج آتا ہے کہ آپ کھانے کو نہ کہہ سکتے, ٹیمپٹیشن کو نہ کہنا سیکھیں. تو یہ بیہیویئر یہ ایک دو جب میں نے فیصلہ اور جو آپ کھا جانا چاہتے ہیں وہ بھی کھا ہی جائے گا, تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی پلیٹ میں نظر نہیں آئے گا. کوئی آپ کی وہ کہتے ہیں آنکھوں کی بھوک نہیں مرتی. تو ہمیں اپنے دل کو سمجھانا ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد ہوگا کیا. ہمیں وہ نتائج جو کھانا کھاتے ہوئے محسوس ہوتا ہے مزہ, تو اس کے تھوڑی دیر بعد جو کچھ ہوتا ہے اس پہ بھی سوچنا چاہیے. اور یہ جو چلنا پھرنا ہے اس میں ہم کچھ قوانین بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم جب بھی سیل فون استعمال کریں یعنی ٹیلی فون کے اوپر بات کریں کسی کے ساتھ تو ہم بیٹھے بیٹھے نہ کریں, اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دیں کیونکہ اس وقت بہترین ہوگا. ایک تو چلتے پھرتے جب آپ بات کریں گے تو آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی. دوسرا آپ ہو سکتا ہے کہ بات چیت کے دوران کو 500 سٹیپس ہی کر لیں. ویسے بھی جو ڈائبٹیز کی جو ADA کی ریکمنڈیشن ہے کہ 90 منٹ سے زیادہ ایک جگہ پہ بیٹھے نہ رہیں. 90 منٹس کے بعد اس کو بریک دیں, آپ اس جگہ اٹھ کے آپ اس کو اتنا حصے کو توڑیں, اس جمود کو توڑیں. یعنی آپ جیسے آپ کو میں اکثر دیکھتا ہوں آپ کوریڈور میں پارک کئی دفعہ میٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے جو سبارڈینیٹ ہوتے ہیں ان سے بات چیت کرتے جا رہے ہو, ساتھ کام بھی کر رہے ہو, اور آپ کی واک بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد چل رہی ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس وقت نہیں ہے, وہ مصروف بہت ہیں. لیکن میں نے عملی طور پر دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا یا جو بہت مصروف ہوتے ہیں وہ پھر بھی واک کر لیتے ہیں, وہ پھر بھی پرہیز کر لیتے ہیں, وہ پھر بھی احتیاط کر لیتے ہیں. زیادہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس وقت ہی وقت ہے پر ٹائم کوئی نہیں ہے. مطلب وہ کرتے کوئی نہیں. وہ پنجابی میں ایک ہے, سر کھرکن دی ویل نہیں تے تیلے دا کام نہیں. تو یہ جو چیز ہے میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی کہتا ہے, مجھے آپ بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی کام ہو اپنے کسی ماتحتوں میں سے کسی کے ساتھ تو آپ کس کو دیں گے, کہ جو مصروف والا ہے یا جو فرصت والا ہے؟ مصروف والے کو دوں, کیونکہ وہی کرے گا. جو فرصت والا ہے وہ فرصت میں رہنا چاہتا ہے, اس نے پریکٹس کر لی ہوئی ہے کہ اس نے فرصت میں کیسے رہنا ہے, کیونکہ آپ کو تجربہ بتاتا ہے کہ جب آپ فرصت والے کو کام دیتے ہیں تو وہ کوئی نہیں کرتا, اس کو مصیبت پڑ جائے گی. ایک
کسی سے پوچھا کسی بندے نے کہ آپ 7 دن کیا کرتے ہو اپنے, آپ کا کیا مصروفیات ہیں, تو وہ کہتا ہے 6 دن میں ویلا رہتا ہوں اور 7ویں دن آرام کرتا ہوں. ویسے میں جیسے ابھی جیسے ڈاکٹر جاوید جی سے بتائیں گے کہ اپلیکیشن جیسے ہیں کہ گھڑی ہے, آپ کے پاس واچ اسمارٹ واچ ہے, آپ کے پاس اگر موبائل کے اندر اپلیکیشن ہیلتھ کے نام سے ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, اسٹیپس آپ گنتے ہیں. تو ایک کو بندے کو کہا کہ تم اس کی کمپنی نے رکھا, یہ سچی بات ہے, اس کو کہ جی آپ نے یہ جو سب سے زیادہ کرے گا اس کو انہوں نے گھڑی دی اسمارٹ واچ تو پورے کر کے انعام ملے گا. تو بندہ گیا دوسرے دن, اس نے دیکھا 20,000 اسٹیپس کیے ہیں, اس کو جی پہلا نام ہے, تو نے کیا کیا, کہتے ہیں بلی کے گلے میں باندھ دی تھی. اچھا ابھی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں ڈائبٹیز ایجوکیشن کا اور سیلف مینجمنٹ کا کیا انتظام ہے, کیا ہمارے لٹریچرز اویلیبل ہیں, کیا پیمفلٹس اویلیبل ہیں, پلس ہماری ویڈیوز کتنی ہیں, ان ویڈیوز کو آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہم بتائیں گے اس وقفے کے بعد. ذیابیطس میں جو آنکھوں میں پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں ان کے متعلق ذرا روشنی ڈالیے. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جو کچھ پیچیدگیاں جس کے بارے میں کافی زیادہ خوف و ہراس عوام میں پایا جاتا ہے, جس میں ایک ہے کہ ہم کے جی پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں, اندھا پن کا مرض ہو جاتا ہے, تو اس طرح کے ایشوز ہیں جو کافی ایک پیشنٹ کے لیے کافی ایک ہراسمنٹ کا باعث بنتے ہیں. اس میں جو آنکھ ایک اس میں سے ایسا عضو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اہم ہے, اور ڈائبٹیز ڈیفینیٹلی اس کو افیکٹ کرتی ہے بشرطے کہ اگر یہ آپ کی کنٹرول میں نہ ہو. ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن اور ایک ہے میکرو ویسکولر. مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا اور میکرو کا مطلب ہوتا ہے بڑا. تو مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن جو چھوٹی چھوٹی باریک شریانیں ہیں جو ہمارے گردوں کے اندر ہوتی ہیں, نروز کو سپلائی کرتی ہیں, ہماری آنکھ کے پردے کو سپلائی کرتی ہیں, یہ مائکرو ویسکولر ہیں. جو دل کو سپلائی کرتی ہیں یا ٹانگوں کو سپلائی کرتی ہیں وہ میکرو ویسلز ہیں. تو یہ ڈائبٹیز ہے مائکرو ویسلز کو کافی زیادہ افیکٹ کرتی ہے. یعنی یہ ڈائبٹیز اگر کنٹرول نہ ہو تو 3 قسم کی کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں. ایک نیوروپیتھی, دوسری ہے گردوں کا فال کا خراب ہونا جس کو ہم نیفروپیتھی پچھلے پروگرام میں نے ڈسکس کیا, اور ایک ہے ریٹینوپیتھی یعنی جو آنکھ کا پردہ ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے اور اچھی بات اس لحاظ سے ایک اور جو ہے کہ اگر آپ اچھا کنٹرول رکھتے ہیں, ڈائبٹیز کو بڑی اچھی طرح مینیج کرتے ہیں, تو مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. میکرو کو اتنا نہیں پہنچتا جتنا مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن کو فائدہ پہنچتا ہے. یعنی شوگر اچھے کنٹرول سے آنکھ کا پردے پہ ایفیکٹ ہے وہ بہت کم چانس ہو جاتا ہے, اور گردوں کے افعال خراب ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے, اور نیوروپیتھی کے وہ کافی زیادہ ریلیف ملتا ہے اگر آپ شوگر کو کنٹرول رکھتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب اب تقریباً 25 سال ہو گئے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان جو ہے وہ لاہور میں کام کر رہا ہے, اور اب کراچی, اسلام آباد اور مری میں بھی کام کر رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ جو ہم نے ابھی تک باتیں کی پروگرام میں, ایک مربوط طرز زندگی ایسا جس میں ڈائبٹیز کو منظم رکھا جا سکے, بیلنس رکھا جا سکے, توازن میں رکھا جا سکے, اور A1C کا جو پیمانہ ہے 5.5 کا اس کے قریب ترین رہا جا سکے, اور اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ کنسلٹنٹس کا چیمبر میں کافی رش بھی ہوتا ہے. تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ کنسلٹنٹ اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے بہترین ایجوکیشن اور جو سوالات ابھرتے ہیں, کیونکہ آج کل گوگل سے یا دیگر طریقوں سے جو سوالات ابھرتے ہیں ان کے جوابات بھی دے سکے, ایسا جو ہم ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں سلسلہ ہے اس کو ہم کیوں کر اور کیسے آگے بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں آج تو بہت ہی آسان زمانہ آ گیا ہے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا, اور آپ کے پاس بہت سارے طریقے ہیں جس سے کہ آپ اپنی ڈائبٹیز کو اچھا مینیج کر سکتے ہیں. لیکن آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میرا خیال ہے ڈائبٹیز اچھی مینیج کرنے کے لیے کسی بھی پیشنٹ کی ایک کوآرڈینیٹر کی ضرورت ہے. ہر کام میں جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس پروجیکٹ کا ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے. تو ہر پیشنٹ کی زندگی جو کہ ڈائبٹیز سے متاثر ہو رہی ہے, اگر اس کو بہتر بنانا ہے تو ایک کوآرڈینیٹر کا رول اس میں بہت اہم ہے. اور ہمارے نزدیک ڈائبٹکس انسٹیٹیوٹ میں یہ سلوشن ہمیں بہت اچھا نظر آتا ہے کہ جو بھی پیشنٹ علاج کے لیے آتا ہے
تو اس سے ایک ابتدائی انٹرویو ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی پہلے ایک انٹرویو ہونا چاہیے کہ وہ اس کے آنے کی غرض و غایت کیا ہے, اس کے ٹارگٹس کیا ہیں اور اس کا پرپز کیا ہے. ٹارگٹ سے مراد ہے کہ کیا وہ شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہے جو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, اور پرپز سے مراد ہے کہ کیا وہ خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے, صحت اچھی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ پرپز وہ ہوتا ہے جو جس کی جانب آپ بڑھتے رہتے ہیں, جو کبھی پورا نہیں ہوتا, وہ ایک ان لمیٹڈ جد و جہد ہوتی ہے. اور گول وہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کی HbA1c 11 ہے تو آپ کا گول ہے کہ اسے 5.5 کرنا ہے. لیکن اگر آپ اپنی خوشی بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ایک پرپز ہے. تو ایک تو ہر آنے والے مریض سے پوچھنا چاہیے کہ وہ چاہتا کیا ہے, کیونکہ جو ہماری چاہت ہوتی ہے جب وہ چیز ہمیں ملتی ہے تو ہم مطمئن ہوتے ہیں. اگر کوئی گھر سے کچھ سوچ کے آیا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہا ہے, کیا اس کے پٹھے درد کرتے ہیں, اور ہم اس سے بلڈ شوگر کی ہی بات کرتے رہیں تو وہ اپنے پٹھوں کی درد کے ہاتھوں نے ڈالو, تو ہمیں مریض کی ان تکلیفوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. اس سے بڑھ کر ایک ہاسپٹیلٹی اسپیکٹ ہے, ہاسپٹل اسپیکٹ کے علاوہ ہاسپٹیلٹی ہے کہ ڈاکٹر اگر مسکرا کے ملتا ہے یا ہسپتال کا عملہ توجہ دیتا ہے, اہمیت کرتا ہے پیشنٹ کے حوالے سے, تو مریض کا آدھا مرض جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک توقع رکھتا ہے مریض کہ وہ جائے گا تو اس کو کوئی پوچھے گا, اس کو کوئی بتائے گا کہ اس کے ساتھ یہاں کیسے علاج معالجے کا سلسلہ ہوگا. تو کوآرڈینیٹر ایک ابتدائی انٹرویو میں نوٹس لکھ کے کنسلٹنٹ کے پاس بھیج سکتا ہے کہ جو پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کی پرائرٹیز یہ ہیں, اس کا پہلا ٹارگٹ یہ ہے, دوسرا یہ ہے, پھر اس کا پرپز یہ ہے, وہ بہت ڈپریشن میں ہے, اور ہم اس کی شوگر ہی کنٹرول کرتے رہیں اور اس کی ڈپریشن کے اوپر غور ہی نہ کریں. کیونکہ مریض جو ہے وہ ایک ہول ہے, وہ حصوں بخروں میں نہیں ہے. اور عموماً ڈاکٹر جس اسپیشلٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس تک محدود رہنا چاہتے ہیں, لیکن مسکرانا, اپنے مریض سے اچھا سلوک کرنا, یہ تو ہر اسپیشلٹی کا تقاضا ہے. جب آپ کے گھر میں بھی کوئی مہمان آتا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک طرح سے مہمان ہوتا ہے اور آپ کے لیے وہ اہم ہوتا ہے, اور آپ اسے مسکرا کے ملتے ہیں, آؤ بھگت کرتے ہیں. تو جو بھی ہسپتال کا عملہ ہے ان کو ہمیشہ یہی تلقین کی جاتی ہے کہ لوگوں کو ان کی اہمیت کا احساس دلائیں اور ان کو ان کی صحت کی اہمیت کا احساس بھی دلائیں. اور پھر ہمارے ہاں سنڈے کو ایک سیشن ہوتا ہے 3:42 پہ آڈیٹوریم میں ہوتا ہے, جس میں پیشنٹس آتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 7 ایریاز ہیں بنیادی طور پر جن میں مریضوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, جن میں سے اہم غذا کا ایریا بہت اہم ہے. پھر انہیں عادت ڈالنا کہ وہ کس طرح پیدل چلنا شروع کریں یا ورزش کرنا شروع کریں, وہ اپنی ٹینشن کو کیسے مینج کریں, ہائپوز کا معاملہ جو کہ ٹریٹمنٹ ہیزرڈ ہے اس کے بارے میں کیا کریں, انسولین تھراپی کے پس پردہ جو ان کو نالج ہونا چاہیے تو یہ اس پہ بھی بات ہوتی ہے. پھر کمپلیکیشن سے بچنے کا معاملہ, پھر رسکی بیہیویئرز کے بارے میں ان کو بتانا کہ یہ رسکی بیہیویئر ہے, اس سے آپ نے بچنا ہے. تو یہ سب کچھ اتوار کے دن 3:42 پہ سیشن ہوتا ہے, ڈائبٹیز ایجوکیشن سیشن ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں عرصہ دراز سے. تو اس میں ہم مریضوں کو ویلکم کہتے ہیں. پھر ہمارے یہاں لٹریچر ہے, کتابیں ہیں, پیمفلٹس ہیں, اور سب سے بڑھ کے ہم نے پچھلے چند سال سے فیس بک پہ اور اپنی ویب سائٹ پہ جو ویڈیوز کا ایک خزانہ جمع کیا ہے. یہ تو ایک گولڈ مائن ہے ڈائبیٹکس کے لیے جو کہ وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور ان ویڈیوز کو ڈاکٹر امتیاز کی کم از کم 100 ویڈیوز تو میں نے دیکھی ہے. کتنی ویڈیوز اب تک بن چکی ہیں؟ جی 100 سے زیادہ ڈاکٹر امتیاز کی ہیں, اور ڈاکٹر جاوید کی ویڈیوز ہیں, ڈاکٹر نوید شہزاد کی ہیں, ڈاکٹر سمیہ کے ساتھ بھی انٹرویو کیا ہے. اب ہم ان کو نئے سرے سے بھی کمپائل کرنے والے ہیں تاکہ کچھ چھوٹے وقت کی ویڈیو بنائیں, کیونکہ لوگ ذرا عام طور پر 20-25 منٹ کو دیکھ کے گھبراتے ہیں. حالانکہ صحت کے لیے تو ٹائم کی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ 2 منٹ کی, 4 منٹ کی, 5 منٹ کی ویڈیوز ہوں جو کوئی ایک آدھ نقطہ لوگ چلتے چلتے اپنے اسمارٹ فون پہ اس کو دیکھ لیں. پلس ایک ایپلیکیشن ہے جو کہ آپ کے اور ڈاکٹر کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے, وہ گیپ کو بریج کرتی ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کو از خود پتہ چل جاتا ہے جب اس کے پاس آتے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ایپلیکیشن پہ دیکھ سکتا ہے کہ آپ کی
ڈائبٹیز کدھر جا رہی ہے, آپ کی HbA1c کیا ہے, اور پھر اپلیکیشن سے فائدہ ہے کہ ڈاکٹر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بار بار بہت ساری باتیں جو کہ مریضوں سے ڈاکٹر ہر دفعہ پوچھتے ہیں, یا ڈاکٹر سے اٹھ کے وہ ڈائٹیشین کے پاس گئے ہیں تو پھر وہ پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے, آپ کرتے کیا ہیں, تو وہ سارا اب کمپیوٹر میں سلسلہ جو ہے اچھے طریقے سے موجود ہوتا ہے تاکہ کوفت نہ ہو, اور ڈاکٹر اور مریض کے درمیان کچھ پلیزنٹریز ایکسچینج ہوں, اور ڈاکٹر کے پاس آنے کا مطلب صرف یہ نہ ہو کہ آج پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. آپ ایک آن گوئنگ اپنی ڈائبٹیز مینجمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جو شروع میں ذرا فریکوینٹ اور بعد میں وقفے وقفے سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ جد و جہد کریں اور ماڈل ڈائبیٹک بن جائیں تو پھر آپ کو کنسلٹیشن روم میں جانے کی بہت شاذ و نادری ضرورت پڑے گی. ڈاکٹر صاحب, جب کوآرڈینیٹر جو ہے وہ کوئی انٹرویو چھوٹا سا کر کے کوئی پرفارما بھر کے کنسلٹنٹ کے پاس بھیجتا ہے تو پھر کنسلٹنٹ بھی اپنے نسخے کے اوپر کچھ تجاویز ایسی دیں گے کہ آپ واک کریں, یا آپ جا کے اپنا ڈائٹ چارٹ بنائیں, یا آپ کو صبح کے ناشتے میں اتنی کیلریز, یا پورشن کنٹرول, یا گلائسیمک انڈیکس یہ ہے, کیونکہ اور پھر ایجوکیشن کے لیے آپ فلاں سیشن اٹینڈ کریں. مطلب بنیادی طور پر 2-3 ہدایتیں ڈاکٹر جب اپنے ہاتھ سے لکھے گا. اب دیکھیے کئی دفعہ آپ کو کوئی خط ملتا ہے کسی کا تو وہ سارا ٹائپڈ لیٹر ہوتا ہے, لیکن اس میں شروع میں السلام علیکم جب ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے تو وہ ہائی لائٹڈ ہو جاتا ہے, تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر جو نسخہ ہے اب چونکہ کمپیوٹر سے نکلتا ہے تو وہ جو ڈاکٹر کی ہاتھ سے لکھنے کا معاملہ تھا وہ نہیں, تو 1-2 جملے ہاتھ سے لکھ دیں جس میں ڈائبٹیز ایجوکیشن کے بارے میں ایمفیسس ہو یا واک کے بارے میں ہو. ہر دفعہ نیا نسخہ لکھیں تو ایک نئی ہدایت بیچ میں پکڑا دیں, اور پھر مریضوں سے پوچھیں کہ کیا آیا وہ واقعی ایسا کر رہے ہیں یا وہ نہیں کر رہے ہیں. تو جو ڈائبٹیز ایجوکیشن ہے یہ وہ علم نہیں ہے جو کہ ڈاکٹر کے لیے ہے. ڈاکٹر کے لیے جو علم ہے وہ الگ ہے, ہم اس علم کی بات نہیں کر رہے. وہ جو پروفیشنل نالج ہے ڈاکٹر کا, جس کی مدد سے وہ ایک نسخہ لکھتا ہے اور ایک آپ کے لیے معاملات وہاں طے کرتا ہے کہ کس طرح آپ اچھی صحت کی طرف جا سکتے ہیں. پیشنٹ کے لیے جو پیشنٹ کے لیے ڈائبٹیز کی ایجوکیشن ہے یہ اس سے ہٹ کے ہے. یہ آپ یوں سمجھیں کہ اس کھیل میں ڈاکٹر بھی شریک ہے اور پیشنٹ بھی شریک ہے, تو ڈاکٹر کو اپنے کھیل کے بارے میں تعلیم کی ضرورت ہے, اور مریض کا جو اس میں کردار ہے, جو رول ہے یا جو کھیل میں اس کا حصہ ہے, وہ اس کے بارے میں اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی کہ ڈاکٹر نے کچھ لکھا ہوگا اور مریض کچھ اور کر رہا ہوگا تو نتیجہ بھی پھر کچھ اور ہی نامناسب نکلے گا. تو ایک دوسرے کے ساتھ جو اسے آرکیسٹریٹ کرنا کہتے ہیں نا, سنکرونائز کر کے چلنا, اور ایک سسٹم ہو, آپ کو پتہ ہو کہ مجھے کوئی مشکل ہوگی تو میں نے کیسے رابطہ کرنا ہے. جیسے ہیلپ لائن پہ رابطہ کرنا, جب آپ ہیلپ لائن پہ رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو اچھی ڈائبٹیز ایجوکیشن وہاں سے ملتی ہے, یا آپ اپلیکیشن میں بہت ساری چیزیں پہلے ہی موجود ہوتی ہیں کہ آپ وہاں لکھتے ہیں کہ آپ کو کس ایریے میں ڈیفیکلٹی محسوس ہو رہی ہے. کہ آپ کو وزن کم کرنے میں ڈیفیکلٹی ہے تو اس ایریے میں اب تو بہت آسان ہے, آپ گوگل پہ جا سکتے ہیں. اور گوگل پہ اس لیے آپ نے نہیں جانا کہ فلاں دوائی کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے, اور فلاں تشویش والے مسئلے ڈاکٹر کے اوپر رہنے دیجئے. گوگل پہ آپ جائیں گے پتہ کرنے کے لیے کہ ایپل میں کتنی کیلریز ہوتی ہیں. اچھا, گوگل پہ آپ جائیں گے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ کے مسل فزیالوجی کیسے اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے گوگل پہ جائیں گے تو کارآمد ہوگا. اگر آپ نکتہ چینیاں کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ اور ان چیزوں کی طرف چلے جائیں. آف کورس دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن اس کی ذمہ داری آپ کے ڈاکٹر کے ڈیسیژن کے اوپر ہے کہ وہ کیا آپ کے لیے بہتر سمجھتا ہے اور کس طرح آپ کو وہ آگاہ کرتا ہے کہ یہ دوا استعمال کتنے عرصے کے لیے کرنی ہے, اور پھر اس دوا سے سائیڈ افیکٹ نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب مریض تو ایسے بھی کرتے ہیں کہ پہلے کھانے میں بد پرہیزی کر لی, اس کے بعد دوائی کی ڈوز ڈبل کر دی. تو یہ دوسری غلطی ہے وہ جو کرتے ہیں. پہلے آپ نے, کیونکہ کوئی دوائی ریورس میں اثر نہیں کرتی, وہ آگے اثر کرتی ہے.
تو اس سے بڑی کمپلیکیشن ہوتی ہیں. لوگ اپنے انسولین کے یونٹ بھی خود ہی بڑھا لیتے ہیں اور پھر جو چاہے کھا لیتے ہیں. تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ فنکشنل ہوتے ہیں, جو لوگ خوشحال ہوتے ہیں مالی طور پر, جو پیشہ ورانہ سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں, جو لوگوں کے سماجی تقریبات میں آنا جاری رکھتے ہیں, تو ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی شوگر بھی اچھی کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے موڈ اور مزاج کو بھی اپنے قابو میں رکھتے ہیں, اور ان کی جو ول ٹو لیو ہے وہ بھی بہت ہوتی ہے, اور ان کا ڈسپلن بھی بہت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر امتیاز سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو جب کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, ڈائگنوسس ڈائبٹیز کا آ جاتا ہے, تو پہلا کام ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے. اور ساتھ ہی میں دوسرا سوال ہے کہ پھر کمپلیکیشنز اور زندگی میں پسماندگی یہ تو ضروری ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے, ہمارے میرے خیال سے شاید ڈاکٹر صاحب کو یاد ہو کہ جب آپ نے ایک لٹریچر ڈیولپ کیا تھا, چھوٹا سا پامفلیٹ, اس میں 3 مجھے نقطے بڑے پسند آئے تھے اور وہ بڑے اچھے تھے. سب سے اگر ڈائبٹیز ہوگی ہے, سب سے پہلے پیشنٹ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے اس کو ڈائبٹیز ہوگی ہے, ریکگنائز کرے کہ ہی اور شی از ہیونگ ڈائبٹیز, گریسفل ایکسیپٹنس جو ہے کرے. دوسرا, اس کے بارے میں جو سیکنڈ سٹیپ ہے کہ جتنے بھی میکسیمم سائنٹیفک بیسک ایجوکیشن ہے وہ حاصل کرے, یہ اس کے بارے میں ایجوکیشن کا اسپیکٹ ہے. تیسرا ہے کہ اپنے علاج کی ذمہ داری خود قبول کرے. تو یہ جو 3 نقطے تھے یہ بڑے ہی اچھے تھے. میں نے ایک یونیورسٹی اور اپنی ڈیزیز کی رسپیکٹ بھی کرے, کیونکہ وہ کئی لوگ ہمارے سادہ لوگ جو پیشنٹس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز بیوی کی طرح ہوتی ہے, اس کو بنا کے رکھنی چاہیے اس کے ساتھ, مطلب اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنے کی ضرورت, اسے ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ ایک چیز ہے. اور وہ جو ایک اور بات بھی ہے کہ سب مریضوں کی ڈائبٹیز ایک جیسی نہیں ہوتی. جیسے سب لوگوں کا بخار ایک جیسا نہیں ہوتا, تو سب لوگوں کی ڈائبٹیز بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. اور لوگوں کو اپنی خاص ڈائبٹیز کے بارے میں کمپریہنسو یعنی بہت زیادہ معلومات ہونی چاہیے کہ ٹائپ 1 ہے کہ ٹائپ 2 ہے, یا ان کے اندر سٹریس کا پہلو, سٹریس ڈائبٹیز ہے, یا یہ انسولین ریزسٹنس کا معاملہ ہے, یا ہمارا ویٹ کدھر جا رہا ہے, ہمارے خاندان میں جینز کیسی ہیں, اور بہت سارے دیگر پہلوؤں پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اپنی غذا کے بارے میں ڈاکٹر سے, یعنی غذا کے ڈاکٹر سے جو معلومات حاصل کرنا ہے ان کو بہت خوش دلی سے قبول کرنا. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہم جو بھی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں وہ ہمیں مزیدار بھی لگنے لگتی ہیں. ہمیں میک بلیف بھی کرنا چاہیے, ہمیں پھر یاد نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ وہ بھی کیا دن تھے کہ ہم مٹن کڑھائیاں کھایا کرتے تھے. کیونکہ ہمیں اپنے فائدے کے لیے اپنے آپ کو نئے عقیدوں سے سرشار کرنا چاہیے, پیشنیٹ ہونا چاہیے. اگر ہم صحت کے بارے میں پیشنیٹ ہو جائیں تو ہمیں ہسپتالوں میں جانے کی زیادہ ضرورت ہی نہ پڑے, ہم باغات میں جائیں, ہم اپنے خاندانوں میں خوش و خرم زندگی بسر کریں, نیند اپنی بہت اچھی طرح سے پوری کریں. یہ ایک قدرت کا بہت بڑی نعمت ہے قدرت کی کہ ہمارے جسم میں جتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس سب کی ریپیئر ہماری نیند کے دوران ہوتی ہے. اور نیند کے دوران بھی ہمارا دماغ بہت کام کر رہا ہوتا ہے. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ نیند کے دوران ہمارا دماغ کچھ نہیں کر رہا ہوتا, تو ایسا نہیں ہے. ہماری ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے. ہماری ول ٹو لیو یعنی جینے کی جو آرزو ہے, جو کسی ڈرگ کے بغیر ہمارے اندر ایک خزانہ ہے جینے کی آرزو کا, اس کو زندہ رکھنا اور اپنے ڈسپلن کے اوپر قابو پانا. اور اپنی مرضی کم از کم ہمارے اوپر تو چلنی چاہیے نا, یہی تو ڈسپلن ہے. لیکن اگر ہماری اپنی مرضی ہمارے اوپر نہیں چلتی تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو جتنا بھی میں ڈائبٹیز ایجوکیشن یا ڈائبٹیز سیلف مینجمنٹ کی بات کروں یا اپنی صحت کا خیال رکھنے کے بارے میں بات کروں, دیکھیں یہ تو طے ہے کہ ہمیں دنیا میں آئے ہیں تو ایک دفعہ دنیا سے پھر ہم نے جانا بھی ہے. جی. لیکن کیا ضروری ہے کہ جتنا عرصہ ہم دنیا میں رہے تو ہم تکلیف میں رہیں, ہم کراتے رہیں, ہم تنگ رہیں اور اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے وبال بنتے رہیں؟ ہمیں پرسنل ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے. اور میں اس بات کی بڑی پرزور گواہی دیتا ہوں کہ جب ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے
اور جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں پھل ملتا ہے۔ ڈاکٹر سمیہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں ٹائپ 1 ڈائبیٹکس کے لیے کیا فیسلٹیز، کیا اسکوپ، کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ ٹائپ 1 ڈائبیٹکس کے لیے ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ میں ایک تو جو ہے وہ خاص طور پر یہ بچوں میں جس طرح ہمارے پاس زیادہ کامن ہے 10-12 سال کے بچے جو ہوتے ہیں، 13 سال کے بچے زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس میں خاص طور پر اسکول کا ٹائم جب بچوں کا ختم ہوتا ہے 2 بجے کے بعد جب بچے گھر واپس آتے ہیں تو بجائے گھر واپس آنے کے اگر ان کا کوئی ایشو ہے تو وہ ہمارے پاس ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ 2 بجے سے لے کر ویسے تو راؤنڈ دا کلاک لائک صبح سے لے کر رات تک یہاں پر کنسلٹنٹ کور موجود ہے، تو وہ اسکول کے بعد جو ہے نا وہ بھی آ سکتے ہیں چیک اپ کے لیے۔ اس کے علاوہ ساتھ میں ان کو ہمارے پاس جس طرح ٹیم ورک ہے، ڈائٹیشین ہے، فزیو تھراپسٹ ہے، تو سب مل کر ہم ان کو اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور بچوں کو خاص طور پر زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کی انسولین سے ریلیٹڈ کلوز مانیٹرنگ کی اور ایڈجسٹمنٹ کی، بیکاز بچے جو ہے نا وہ کھیلتے کودتے ہیں، کس دن زیادہ کھیل لیا، کس دن نہیں کھیلا، اس لحاظ سے ان کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ اور ان کا ہائپوگلائسیمیا میں جانے کے چانسز، ان کی مینجمنٹ کے لیے بہت اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو مینیج ٹائپ 1 ڈائبیٹکس، تو اس کے لیے جو ہے وہ بچوں کو خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ میں ہمارا بڑا وہ ہے فوکس ہے خاص طور پر ٹائپ 1 ڈائبیٹکس بچوں میں۔ سامنے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بطور سائیکالوجسٹ کہ ان کے ماں باپ جو ہیں خاص طور پہ جب کسی بچے یا بچی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اور وہ بھی ینگ ہوتے ہیں، اور جیسے ڈاکٹر سمیہ بتا رہی تھی کہ ان کے ابھی پیوبرٹی بھی قریب ہوتی ہے تو ہارمونز اوپر نیچے جا رہے ہوتے ہیں، ڈائبٹیز اوپر نیچے جا رہی ہوتی ہے، ماں باپ بڑی ایک جو ہے انگزائٹی میں آ جاتے ہیں، کیا ہم ان کی بھی سائیکو تھراپی کرتے ہیں along with the kid؟ بالکل سر، اس میں ہوتا ہے پیرنٹس کو ہی زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بچے کے ساتھ اس کو لائف سٹائل کو چینج میں ہیلپ کریں، کیونکہ جب کسی بچے کو ڈائبٹیز ہوتی ہے تو پیرنٹس کو وہ اسکل سکھائے جائیں تاکہ وہ بچے کی جو لائف ہے اس میں اس کو ڈائٹ پہ، واک پہ، کھانے پینے پہ اس کے ساتھ ایک چڑچڑ جو کھپ ڈال دیتے ہیں وہ رویہ نہ ہو، بلکہ ان کو ایک اپنے بھی لائف سٹائل کو پازیٹیو اور ہیلدی کریں پیرنٹس کا بھی اپنے کھانے پینے کا لائف سٹائل اچھا ہو اور وہی وہ بچوں کے ساتھ کریں۔ اگر بچے پیرنٹس گھر میں کوک پی رہے ہیں تو پھر بچہ نہ پیے تو یہ کہ تمہیں ڈائبٹیز ہے، مطلب ٹوٹل ایک لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو یہاں پہ ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ میں سکھاتے ہی یہ ہیں کہ یہ ہمیں ایجوکیٹ کرے ڈائبٹیز پریونشن پہ، لائک اب جو ہم کالز کرتے ہیں یا جو ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹس، ان کو ہم یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ ڈائبٹیز ریپڈلی انکریز ہو رہی ہے تو آپ ہمارے وہ جو سیشنز ہیں ان میں آئیں اور وہ اسکلز سیکھیں تاکہ ایک نارمل ہیپی ہیلدی لائف کی طرف آئیں، جس میں خوش ہونا بھی ضروری ہے، جس میں اچھا لائف سٹائل، اچھی نیند، مطلب ایک نارمل ہیپی اور ہیلدی لائف جو ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ جو تھوڑی سٹرینج ہے کہ اگر آپ اپنی ڈائبٹیز سے کوئی محبت پیدا کر لیں، اگرچہ بڑا مشکل ہے کسی بیماری سے، پر وہ آپ کو ہو چکی ہے، اور اگر آپ اس سے منفی جذبات وابستہ رکھیں گے اپنی ڈائبٹیز سے تو آپ کی ڈائبٹیز مینجمنٹ دن بدن مشکل ہوتی جائے گی۔ میں ایک خاتون ڈائبٹیز اسپیشلسٹ کو جانتا ہوں جن کو خود ڈائبٹیز ہے، اور وقتاً فوقتاً جب ملاقات ہوتی تھی تو میں ان سے اکثر پوچھتا تھا کہ آپ کی ڈائبٹیز کیسی ہے، آپ کی شوگر آج کل کیسی ہے، تو جب بھی میری ان سے ملاقات ہونی، چونکہ وہ میری دوست ہیں، اور جب بھی ان سے ملاقات ہونی تو میں نے ان سے ان کی ڈائبٹیز کے بارے میں، ان کی بلڈ شوگر، HbA1c اور یہ ان چیزوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ تو ایک دن وہ چڑھ کے کہنے لگی کہ تمہیں کوئی اور بات کرنی نہیں آتی، تو مجھے لگا کہ وہ اپنی ڈائبٹیز سے نفرت کرتی ہیں جو کہ ان کے ساتھ پچھلے 30 سال سے جڑی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ میں کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں جو تھوڑا آڈ ہے اور عجیب ہے، کہ
جب ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو آپ کو پہلا قدم یہ بھی اٹھانا ہوتا ہے کہ گریسفلی اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور آہستہ آہستہ اس جد و جہد کو انجوائے کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اگر آپ کسی بھی جد و جہد کو انجوائے نہیں کر رہے تو امکان غالب ہے کہ آپ اس جد و جہد کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکیں گے. پھر آپ اپنے آپ کو میک بلیو کریں کہ یہ آپ کے نقصان میں نہیں، یہ آپ کے فائدے میں. جب آپ زبان سے کسی چیز کو بار بار اپنے فائدے کے لیے بتاتے رہیں تو آپ کے جذبات اس چیز کے بارے میں بدل جائیں گے. اور کمفرٹ زون سے نکلنا یہ انسانوں کے لیے بہت کارآمد ہے، کیونکہ جب آپ کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں اور پھر کمفرٹ زون میں آتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے. اگر آپ مسلسل کمفرٹ زون میں رہیں، جیسے آج کل ہمارے ٹین ایجرز ہیں تو وہ فن آفٹر فن آفٹر فن کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انہیں حیرت ہوتی ہے کہ انہیں مزہ کیوں نہیں آ رہا، اور پھر انہیں پھر سگریٹ پینا، پھر وہ چرس اور اس طرف ان کے رجحانات ہو جاتے ہیں. اگر ٹین ایجر یا کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں روزمرہ معمولات ایسے ترتیب دے کہ وہ کمفرٹ میں ہو، جیسے رات کو آپ سوتے ہیں تو آپ کمفرٹ میں ہیں، صبح آپ اٹھے ہیں تو آپ کمفرٹ زون سے نکل کے کام کی جگہ پہ چل جاتے ہیں، شام کو آپ گھر واپس آتے ہیں بیوی بچوں میں، پھر آپ کمفرٹ زون میں آتے ہیں. اسی طرح آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کمفرٹ زون میں ہیں، جب آپ پیدل چلتے ہیں کچھ تو پھر آپ کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں. تو جب آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کو گاڑی میں بیٹھ کے مزہ بھی زیادہ آئے گا. اب یاد رکھیے کہ جب تک ہم کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا پسند کریں گے تو ہمارا جو کمفرٹ زون ہے اس کا مزہ آنا ختم ہو جائے گا. جب آپ کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مزیدار چیز تھی، کیونکہ جب تک کنٹراسٹ نہ موجود ہو ہمارا دماغ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. تو جو منفی جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں ڈائبٹیز کے ساتھ یا کرونک النیسز کے ساتھ، جیسا کہ دل کے مرض میں بھی لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہم چاہیں تو ان منفی جذبات کو بدل سکتے ہیں، اپنے منفی جذبات کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا سیکھ سکتے ہیں. ویسے تو ہم سب صرف خوش ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم صرف خوش نہیں ہو سکتے. ہم خوش صرف اس صورت میں ہوں گے کہ بیچ بیچ میں ہم افسردہ بھی ہوں، بیچ بیچ میں ہم اداس بھی ہوں، ہم ناراض بھی ہوں، بیچ بیچ میں ہمیں امبیرسمنٹ بھی ہو، ہمیں گلٹ بھی ہو، اور پھر جب باری آئے تو پھر ہم خوش بھی ہوں. جیسے آپ چوک میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈ سگنل ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پیلا ہو کے تو گرین ہو جاتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. جیسے بجلی جایا کرتی تھی، جب یہاں لوڈ شیڈنگ تھی تو تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب بجلی آتی تھی تو لوگ کتنی خوشی مناتے تھے. اور یہ ایک حیرت انگیز تجربہ ہم سب نے کیا ہے کہ جو ہی بجلی واپس آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. تو اب بجلی نہ جاتی ہے نہ واپس آتی ہے تو ہم اتنا خوش نہیں ہوتے. تو کیا خوش ہونے کے لیے ہمیں لازم ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو تو پھر ہم خوش ہوں گے؟ تو ہماری زندگی میں ہمیں اگر خوش ہونا ہے تو ہمیں کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. ایک دائرہ ہے جسے ہم کمفرٹ زون کہتے ہیں، اگر اس سے ہم باہر نکل گئے ہیں تو پھر واپس آنے کا مزہ آئے گا. لیکن اگر آپ کمفرٹ زون میں بیٹھے رہیں گے تو ہیومن بینگ کا دماغ ایسے بنا ہوا ہے کہ وہ مسلسل کمفرٹ زون میں رہنے کے بعد اس کا لطف اٹھانا چھوڑ دیتا ہے. اگر آپ کی ہمسائیگی میں اگر پانی کی کوئی موٹر چلے تو آپ کو تھوڑی تیز آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز خود بخود کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ آپ کا برین اس طرح بنا ہوا ہے کہ وہ مسلسل کسی چیز کو شدت کے ساتھ محسوس نہیں کر سکتا. شدت کے ساتھ اس کو محسوس کرنے کے لیے آلٹرنیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ اس نقطے کے ساتھ ہم آج کا پروگرام کلوز کرتے ہیں کہ جو ڈائبٹیز ہے تو اس میں سے کمفرٹ زون سے نکلیں، جا کے ایجوکیشن حاصل کریں. اگرچہ ڈائبٹیز کے بارے میں بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اپنے دل پہ کچھ قابو پا کے آپ ڈائبٹیز ایجوکیشن حاصل کریں اور اپنی زندگی کو دوبارہ خوشیوں سے بھر لیں. خواتین حضرات، آپ کا بہت شکریہ واچ کرنے کا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کی طرف سے. ڈائبٹیز پاکستان کے فیس بک پیج پہ آپ اپنی کامنٹس دے سکتے ہیں، رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، دس ڈاکٹر اعجاز قریشی سائننگ آف. اللہ حافظ.